السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے نہیں ہوں بے وفا مگر۔ ناول کی رائٹر ہیں نائلہ طارق۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شفاف سڑک پر وین پھسلتی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آرام دہ سیٹ پر بیٹھی وہ دور آسمان پر اپنے ساتھ ساتھ سفر کرتی بنفشی کرنوں کو دیکھ رہی تھی۔ سفید پوش پہاڑوں کے درمیان اس چھوٹے سے ٹاؤن میں زندگی کتنی پرسکون اور خوبصورت تھی۔ تقریباً سال بھر پہلے وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہاں بسی تھی۔ یہ زمین اس کے لیے اس لیے بھی اہمیت کی حامل تھی کہ اس کے ماں باپ پہلی بار یہیں ملے تھے۔ چند تاریخی مقامات اور قدیم میوزیمز نے اس زمین کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز آج بھی بنا رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کی طرح اسے بھی اس زمین سے جذباتی لگاؤ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ وہ بہت بار چھٹیاں گزارنے یہاں کے ریسٹ ہاؤس میں قیام کرتی رہی تھی۔ اپنے شہر میں جاب اور معمول کی زندگی سے اکتا کر اس نے جاب سے ریزائن دے دیا تھا۔ زندگی میں تھوڑا چینج لانے کے لیے اس نے رخت سفر بھی مان لیا تھا، اور چینج کے لیے اس سرسبز زمین سے بہتر آپشن اور کیا ہو سکتا تھا۔ یہاں اسے ایک فرم میں جاب مل گئی تھی۔ 3 لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک خوبصورت اپارٹمنٹ شیئر کر رہی تھی۔ یہ خطہ جدید طرز زندگی کے تقاضوں سے بھرپور اور پرامن تھا۔ کچھ چونک کر اس نے اپنے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس وقت وہ اپنی فرم کی ہی وین میں تھی، مگر آج گھر جانے کے بجائے اسے ہاسپٹل جانا تھا، اور وہ اب قریب ہی تھا۔ سرد اور خشک ہوا سے بکھرتے بالوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اب ہاسپٹل کی عمارت کے اندر جا رہی تھی، اور اس کی گھبراہٹ بھی بڑھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے اسے ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ویکینڈ تھا، اس لیے اس کے علاوہ دونوں لڑکیاں اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز کی طرف تھیں۔ اپارٹمنٹ میں وہ تنہا تھی۔ اس دن شام سے اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہوا، اور ساتھ ہی آنکھیں سوجنے لگی تھی۔ ایک پین کلر لے کر وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا جب اچانک اسے اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئی۔ سرخ رنگ کی دھند اس کی آنکھوں کے سامنے پھیل گئی تھی۔ کرنٹ کھا کر اٹھتی وہ آئینے کے سامنے پہنچی تھی، اور حقیقتاً اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر ان کا رنگ سرخ تھا۔ وہ شدید خوفزدہ اور پریشان تھی۔ اڑے حواسوں کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں واش کی تھی۔ خون کے آنسو بہنے کا دورانیہ چند منٹ کا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ ساری رات فکر و پریشانی میں اسے نیند نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن آفس جانے کے بجائے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ٹینا نے بہت اچھی طرح اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا تھا۔ ڈاکٹر سے یہ سن کر اسے کچھ تسلی ہوئی تھی کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے۔ بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے وہ بہت ایمرجنسی میں ڈاکٹر سے ملی تھی۔ معائنے کے دوران ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی زخم یا پھوڑا بظاہر تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اسے 1 سے زائد ٹیسٹ کے مراحل طے کرنے ہوں گے، جس کے لیے اسے آج کا اپائنٹمنٹ دیا گیا تھا۔ دوبارہ اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو نہیں آئے تھے، مگر اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ گلاس ڈور کھولتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی موجود ڈاکٹر مہربان مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی سوسن، تم 5 منٹ لیٹ آئی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن سوسن نے کچھ شرمندہ ہو کر ان کے سامنے ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے شخص کو دیکھا تھا، جو سوسن کو ٹیبل کی طرف آتے دیکھ کر احتراماً کرسی سے اٹھا تھا۔ نظریں اس کی سوسن پر ہی تھی۔ سفید براق فر کوٹ میں پھنسی وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کچھ جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ والی کرسی تک آ گئی تھی۔ اس کے رخسار اور ناک کا رنگ شاید سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ باہر کی خشک ہوا سے اس کے ادھکھلے بال کچھ بے ترتیب ہو گئے تھے۔ آزاد ہو جانے والی چند تراشیدہ لٹیں اس کی آئی بروز پر اٹک گئی تھی، جبکہ کچھ اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کافی حد تک نروس دکھائی دے رہی تھی۔ سوسن کے بیٹھتے ہی وہ خود بھی واپس بیٹھ گیا تھا۔ سیم، ابھی میں تم سے جس اسپیشلسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ یہی ہے۔ ڈاکٹر اس شخص سے مخاطب ہو کر سوسن کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ سوسن، شاید تم سیم سے واقف ہو۔ مصوری کی دنیا میں ان کا کافی نام ہے۔ آج ان سے مل کر تمہاری پریشانی کچھ کم ضرور ہوگی، کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک سیم بھی اسی مسئلے کا شکار تھے جس کا سامنا تم اب کر رہی ہو۔ ڈاکٹر کے اس تعارف پر سوسن نے ساتھ موجود شخص کو ایک نظر دیکھا تھا، جس کا چہرہ سنجیدہ مگر چمکتی پرشوق آنکھیں سوسن کو ہی تک رہی تھی۔ آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس وقت کچھ پریشان ضرور ہوا تھا جب میرے سارے ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ سیم نے اسے مخاطب کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ مگر میں تو چاہتی ہوں کہ میرے ٹیسٹ کلیئر آئیں، وہ حیران ہو کر بولی تھی۔ تو پھر وہ وجہ کیسے معلوم ہوگی آپ کو جو جڑ ہے خون کے آنسوؤں کی؟ سیم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سیم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 1 سال پہلے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، مگر ان کے سارے ٹیسٹ کلیئر آ رہے تھے، کہیں کوئی خرابی سامنے نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر بتا رہی تھی۔ کیسے سامنے آتی خرابی؟ وہ آنسو تو میرے دل پر لگے زخموں کے تھے۔ ٹیسٹ آپ آنکھوں کے لے رہی تھی؟ سیم کی شکایت پر سوسن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت مذاق نہیں سیم، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ پھر ان کا علاج کیسے ہوا؟ سوسن کی الجھن قائم تھی۔ کبھی کبھی جدید سائنس بھی کچھ معلومات میں بے بس ہو جاتی ہے۔ سیم کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے کا وقفہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔
اور 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ سیم کو اب خون کے آنسو نہیں بہانے پڑتے۔ بولتے ہوئے ڈاکٹر مسکرائی تھی۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان آنسوؤں کی جو وجہ تھی وہ خود بخود ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، سوسن نے کہا تھا۔ اچھی بات تو ہے کہ آپ کا اور میرا درد مشترک ہے، اسی لیے تو میں آپ سے آج مل رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سیم کی دلچسپی سے بھرپور لہجے پر سوسن چونکی تھی۔ سیم، اسے تنگ مت کرو، یہ پہلے ہی اپنے ٹیسٹ کو لے کر نروس ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر تنبیہ کی تھی۔ سوسن، تم تیار ہو ٹیسٹ کے لیے؟ تو چلیں۔ ڈاکٹر کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور کرسی سے اٹھ کر گئی تھی۔ اگر کوئی پرابلم نہیں تو کیا میں بھی ساتھ آ سکتا ہوں؟ سیم نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، تم تجربہ کار ہو، اس پروسیس سے گزر چکے ہو، تمہاری سپورٹ سے سوسن کو کافی ڈھارس ملے گی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ٹیسٹ کے بعد واپس روم میں آتے ہوئے وہ بہت تشویش میں مبتلا تھی۔ اگر ٹیومر ہوا تو اس کے آگے سوچتے ہوئے بھی اس کا دل حلق میں آنے لگا تھا۔ پریشان مت ہو، اس سے آنے والا وقت بدل نہیں جائے گا، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، تمہیں یہ یقین رکھنا پڑے گا۔ اس کے اترے ہوئے چہرے نے سیم کو تسلی دینے کا موقع دیا تھا۔ سوسن بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں ایک پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں۔ تھیم کا مرکز 2 آنکھیں ہیں، سیم نے اچانک کہا تھا۔ ڈپریشن کے باوجود سوسن کو اس کی بات توجہ سے سننی پڑ رہی تھی۔ بے تکلفی معاف، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے، کبھی کسی نے تمہیں یہ بتایا؟ سیم کی گہری نظروں نے اس کے چہرے کا رنگ سرخ کیا تھا۔ اسی وقت روم میں ڈاکٹر کی آمد نے ان دونوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، تمہاری آنکھیں پوری طرح صحت مند ہیں۔ اب تمہیں بھی سیم کی طرح کچھ عرصے تک اس پرابلم کو فیس کرنا ہوگا، مگر تم ہر ہفتے چیک اپ کے لیے لازمی آؤ گی۔ آئی ڈراپس ریگولر استعمال کرنے ہیں۔ بالکل مطمئن ہو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم سمجھ رہی ہو؟ ہدایت اور تسلی دے کر ڈاکٹر نے پوچھا بھی تھا۔ جواباً اس بات میں سر ہلاتی وہ اٹھ گئی تھی۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی، شکریہ۔ ایک پل کو روک کر اس نے سیم کو دیکھا تھا۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے شکریہ سیم۔ سیم سے مخاطب ہونے کے بعد وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ روم سے نکل آئی تھی۔ بہرحال ٹیسٹ کے بعد بہت زیادہ تو نہیں، مگر تشویش میں کچھ کمی ضرور آ گئی تھی۔ طویل چکنے کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ یکدم رک کر پلٹی تھی۔ حیران نظروں سے اس نے سیم کو دیکھا تھا، جو تیز قدموں کے ساتھ اسی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی بات نے سوسن کو خوف میں مبتلا کیا تھا۔ مجھے ذرا جلدی ہے، ایکسکیوز می۔ سوسن نے فوراً ہی معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، فوراً اس کے قدموں کا ساتھ دیتا وہ بولا تھا۔ نہیں شکریہ، سوسن نے انکار کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ سیم نے کہا تھا اور اس سے پہلے آگے بڑھ کر گلاس ڈور کھول دیا تھا۔ اس کے نکلنے کے بعد سیم اس کے پیچھے ہی تھا۔ 10 منٹ کی واک پر میرا اپارٹمنٹ ہے، میں خود چلی جاؤں گی، جان چھڑانے والے انداز میں بولتے ہوئے سوسن کے قدم رکے تھے۔ سامنے بارش کی جلد اسے گہری سانس لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہاں موسم کے تیور کس پل بدل جائیں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ اب تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوبارہ لفٹ کی آفر پیش کروں، اور مجھے یقین ہے انکار تم کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سیم کے مسکراتے لہجے پر سوسن نے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر چلیں؟ سیم کی مسکراتی نظروں پر وہ مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس کے ہمراہ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سفر کے دوران سیم کے سوال پر وہ اسے اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگی تھی، اور اسی گفتگو کے درمیان اپارٹمنٹ قریب آ گیا تھا۔ فارمیلٹی کے ساتھ سیم کو الوداع کہتے ہوئے سوسن کے خیالات اس کے بارے میں نارمل تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسلسل ارد گرد نظر ڈالتی وہ تیز قدموں کے ساتھ اس سنسان راستے پر چل رہی تھی، مگر اسے خدشہ تھا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ اس کے ایک قریبی کولیگ کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی کی عیادت کے لیے وہ آفس سے فری ہو کر سیدھی اس ایڈریس پر آ گئی تھی جو فون پر اس کی کولیگ نے بتایا تھا۔ وہ ٹھیک ایڈریس پر جا رہی تھی، یہ خوش فہمی ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن ناکام واپس پلٹنے کا ارادہ فی الحال اس نے ملتوی کر دیا تھا۔ کاٹدار سرد ہوائیں اس کے فل کوٹ میں گھسے آ رہی تھی۔ گہرے بادلوں کا ملگا سا اندھیرا ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ برستی بوندوں میں وہ دائیں بائیں خوبصورت مکانات پر نظر ڈالتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر برستی بوندوں نے اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ تبھی عقب سے آتی پکار نے اسے چونکایا تھا۔ رک کر پلٹتے ہوئے وہ اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جو تقریباً دوڑتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی ونڈو سے تمہیں دیکھا اور پھر رک نہیں سکا۔ اگر تم مجھے ڈھونڈنے نکلی ہو تو میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ میں اپنی ایک فرینڈ کا گھر تلاش کر رہی تھی، مگر میں غلط ایڈریس پر آ گئی ہوں۔ کیا میں تمہارے گھر سے ایک فون کر سکتی ہوں؟ ابھی وہ بول رہی تھی کہ بارش کی بوندوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر تم یہ نہ بھی کہتی تو بھی میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس بارش میں تمہارا فل کوٹ مکمل بھیگ کر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ آ جاؤ جلدی، سیم نے عجلت میں کہا تھا۔ طائرانہ نظروں سے سوسن نے حال کا جائزہ لیا تھا۔ یقین کرنا پڑا تھا کہ سیم ایک آرٹسٹ ہی ہے۔ مکمل اور ادھوری تصویروں کا انبار اسے ایک جانب نظر آیا تھا۔
काउच पर दीगर चीज़ों के साथ रंग और ब्रश भी फैले हुए थे। तुम्हें शायद धचका लगे, मगर ये सच है कि मैं इस कबाड़खाने में तन्हा रहता हूँ। वैसे तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आतिशदान के करीब फ्लोर कुशन पर इसे बैठने का इशारा करता वो बोला था। आतिशदान की हरारत में हथेलियाँ आपस में रगड़ती वो दोबारा सैम की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो जाने कहाँ से एक साफ सुथरा टॉवल इसके लिए ले आया था। इस वक्त तुम्हें भी गर्म काफ़ी की ज़रूरत है, और मुझे भी। इसके बाद तुम फ़ोन कर लेना। बारिश तेज़ हो चुकी है अब, ऐसे में किसी भी तरफ जाना तुम्हारे लिए फ़िलहाल नामुमकिन है। उम्मीद है कि बारिश। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है सैम। अगर मुझे भरोसा ना होता तो मैं यहाँ ना होती। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि इस बारिश में मुझे ये पनाह मिल गई है। इसे दरमियान में रोकते हुए सूसन ने कहा था। मैं अभी कॉफ़ी के साथ वापस आता हूँ, लेकिन अगर तुम भागना चाहो तो प्लीज़ मेन गेट बंद करते हुए जाना, क्योंकि मैं इस काम में बारिश में भीगना नहीं चाहता। तुम मेरी तरफ से इतने गैर मुतमईन क्यों हो? सूसन मुस्कुराई थी। और तुम मेरी तरफ से इतनी मुतमईन क्यों हो? सैम ने बर्जिस्ता सवाल किया था। क्योंकि हम दोनों का दर्द मुश्तरक है। ये और बात है कि तुम इस दर्द से निजात पा चुके हो। सूसन ने फ़ौरन कहा था। ये तुमने बिल्कुल सच कहा। हल्के से कहके के साथ वो कहता गया था, जबकि सूसन ने टॉवल से अपना चेहरा खुश्क करना शुरू कर दिया था। ग्लास विंडो से वो चंद लम्हों तक बरसती बारिश को देखती रही थी, और फिर वापस आतिशदान के करीब आ बैठी थी। सैम को वापस आने में देर नहीं लगी थी। तुम्हें एक इत्तला दूँ? सूसन ने इसे देखा था, जो चॉकलेटी कलर के स्वेटर की स्लीव्स कोनियों तक चढ़ाए सामने से ही बराजमान था। तुम्हारा फ़ोन डेड है, सूसन ने बताया था। ये इत्तला मेरे लिए नई नहीं है, मगर इसमें मेरा नहीं मौसम का कसूर है। सैम ने मुस्कुराती नज़रों से इसे देखा था। एकदम सूसन को एहसास हुआ था कि सैम के स्वेटर और बालों का रंग एक जैसा है। पेंटिंग के अलावा तुम क्या करते हो? एक छोटा सा शोरूम है, इसके अलावा बेशतर वक्त ब्रश और रंगों के दरमियान गुजरता है। यहाँ तन्हाई में तुम मुतमईन रहते हो? कॉफ़ी का सिप लेने के बाद सूसन ने सवाल किया था। मैं फितरत से खाना बदोश हूँ, मुझे तन्हा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तन्हा रहना चाहिए, अच्छा असर पड़ता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? सैम ने पूछा था। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, तन्हा रहना मुझे भी अच्छा लगता है, सूसन ने कहा था। वीकेंड मेरा अक्सर अपने माँ बाप के पास गुजरता है। मैं अपनी माँ के ज़्यादा करीब हूँ, इनको देखे बगैर मैं ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। सैम के कहने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मुझे लगता है हम दोनों की फितरत कुछ मिलती जुलती है। मैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज़ हूँ, मगर इनसे दूर यहाँ ज़िंदगी गुजारते हुए लग रहा है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, आज़ाद हूँ। यहाँ रहकर मैं अपने माँ बाप के और करीब हो गई हूँ। तुम्हारे आंसुओं का क्या हाल है? मैं पूछना भूल गया। सैम को याद आया था। 2 हफ्तों में दोबारा खून के आंसू आए हैं आंखों में। मैंने अभी तक ये सब किसी को नहीं बताया है। तन्हा इस सूरत हाल को फेस करते हुए मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अब ऐसा हो तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना, या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इससे क्या होगा? सुसन ने हैरानी से इससे देखा था। वही बात कि हमारा दर्द मुश्तरक है। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, तुम्हारा हौसला बढ़ा सकता हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता सुसन को अच्छा लगा था। तुम्हें याद है हॉस्पिटल में तुम्हारी आंखों के बारे में मैंने क्या कहा था? सैम के सवाल पर इसने इस बात में सर हिलाया था। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं? सैम प्लीज़ तुम मेरी आंखें पेंट करने की बात मत करना। वो खजल सी हुई थी। मैं सिर्फ अभी स्केच लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सैम के इल्तिजाई लहजे पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी, जबकि सैम फ़ौरन ही पेंसिल और पैड उठा लाया था। बातों के दौरान ही वो बड़े आराम से स्केच बना रहा था, मगर सूसन इस वक्त नर्वस ज़रूर होती जब वो हर थोड़ी देर बाद बगौर इसकी आंखों को देखता। यहाँ कब तक जॉब करोगी तुम? सैम ने पूछा था। पता नहीं, अभी तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अभी तक शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? सैम ने अचानक पूछा था। क्योंकि शादी की अब उम्र नहीं रही। सूसन के जवाब पर वो स्केच बनाना छोड़कर मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगा था। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? सूसन ने संजीदगी से सवाल किया था। तुमसे किसने कहा मैंने शादी नहीं की? सैम मुस्कुराया था। क्या मतलब? सुसिन ने हैरत से कहा था। मतलब ये कि मैंने शादी की थी, मगर वो बरकरार ना रह सकी। अब तो 8 साल गुजर चुके हैं। लव मैरिज थी? सुसिन ने बगौर इसे देखा था। जाहिर है, मगर फिर अंदाज़ा हुआ कि वो एक जज्बाती फैसला था, लिहाजा बहमी रजामंदी से मैं और वो अलग हो गए। वही रिवायती सी वजूहात। पता नहीं लोग इतने मुकद्दस रिश्ते को इतना बेमायनी क्यों समझते हैं। सुसिन बेख्तियार ही बोल गई थी, जबकि सैम ने कुछ चौंक कर इसे देखा था। मेरे लिए भी ये रिश्ता बहुत मुकद्दस था, मायने रखता था, मगर मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मैंने 2 साल तक इस बंधन को संभाल कर रखने की कोशिश की थी, मगर सिर्फ मेरे चाहने से ऐसा कब तक चलता? मेरी मौजूदगी में इसकी ज़िंदगी में कोई और दाखिल हो गया था। इसके बाद मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया, क्योंकि मैं मज़ीद अपने आप से जुदा नहीं रह सकता था। यहाँ आकर मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया है। मैं यहाँ खुश हूँ, यहाँ मैंने खुद को पा लिया है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सैम की संजीदगी ने इसे शर्मिंदा कर दिया था। आतिशदान में सुलगती आग की तपिश में इसके सुर्ख चेहरे को वो चंद लम्हों तक देखता रहा था, और फिर स्केच इसके सामने रख दिया था। तुमने इतनी जल्दी ये मुकम्मल कर लिया? खुशगवार हैरत के साथ सुसन ने स्केच को देखा था। 2 दिन बाद गैलरी में मेरी तस्वीरों की नुमाइश है, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आओ।
میں ضرور آؤں گی، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شاید بارش رک چکی ہے، مجھے اب جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مگر میں تمہیں ڈراپ کروں گا۔ سیم کے قطعی لہجے پر وہ خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ بارش نے سردی میں مزید اضافہ کر دیا تھا، ٹھنڈ ہڈیوں میں اترتی لہو کو منجمد کر دینے والی تھی۔ ہاتھوں پر گرم دستانے ٹھیک کرتی وہ سیم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس ویکنڈ پر تمہارا کوئی پروگرام ہے؟ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، کیوں؟ سوسن نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں گھس آتی نرم لٹوں کو لاپرواہی سے پیچھے ہٹایا تھا۔ اس ویکنڈ پر میں اپنی ایک فیورٹ جگہ جانا چاہ رہا تھا، کیا تم وہاں جانا پسند کرو گی؟ ایسی کیا خاص بات ہے وہاں جو تمہیں پسند ہے؟ کچھ تذبذب کے ساتھ وہ بولی تھی۔ یہ تو وہاں جا کر ہی تم دیکھ سکو گی، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی ہائکنگ ہے، مگر مجھے اونچائی پر چڑھنے سے خوف آتا ہے ہمیشہ سے، وہ فوراً بولی تھی۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس دوران، اس لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، سیم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پھر 2 دن بعد ہم مل رہے ہیں۔ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے سیم نے اس کے چہرے کے گرد پھسلتے آتے بالوں کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں کہہ چکی ہوں کہ آؤں گی۔ ایک نگاہ اس پر ڈالتی وہ فرنٹ سیٹ سے اتر گئی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ سیم، کافی کے لیے بھی، مگر ایک مشورہ ہے تمہارے لیے، وہ جانے کی جلدی میں کچھ عجلت میں ہی بولی تھی، جبکہ سیم ہمتن گوش تھا۔ آئندہ کسی عورت کو کافی بنا کر پیش مت کرنا، ورنہ یا تو اسے کافی سے نفرت ہو جائے گی یا تم سے۔ تمہیں کس سے نفرت ہوئی؟ وہ مسکرایا تھا۔ ظاہر ہے تم سے، وہ رکے بغیر جواب دیتی گئی تھی۔ مسکراتی نظروں سے سیم تب تک اسے دیکھتا رہا تھا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ دوسرے ہی دن آفس سے واپس لوٹنے پر ایک پارسل کے ساتھ بہت سارے فلاورز اس کے منتظر تھے۔ پارسل میں چاکلیٹ کے پیکٹ کے ساتھ خوبصورت سا انویٹیشن کارڈ بھی موجود تھا، جسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اسی وقت اس نے سیم کو فون کیا تھا۔ اتنی اہمیت دینے کا شکریہ، مگر تمہیں شاید یقین نہیں تھا کہ مجھے واقعی کل گیلری آنا ہے۔ میں نے انویٹیشن چند خاص لوگوں کو ہی بھیجے ہیں، جن میں تم بھی شامل ہو۔ ان سب کو بھی تم نے چاکلیٹس بھیجی ہیں؟ نہیں، تمہیں مکھن لگانا ضروری تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم بدذوق ہو، نہ آنے کا کوئی بہانہ نہ کرو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہارے آرٹ کے معاملے میں بدذوق ہوں؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ گھر پر تم نے ایک بار بھی میری بنائی تصویروں پر دوسری نگاہ تک نہیں ڈالی تھی، وہ شکایت کر رہا تھا۔ اب کل گیلری میں دیکھوں گی، سمجھ میں کچھ آیا تو تبصرہ بھی کروں گی ان پر۔ تمہارا تبصرہ میرے لیے نوبل پرائز ہوگا، کل وقت پر پہنچ جانا، وہ تاکید کر رہا تھا۔ ضرور۔ اور کوئی حکم؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ حکم نہیں، ایک التجا ہے، کل تم اچھی طرح بالوں میں برش کر کے آنا۔ 2 ملاقاتیں ہماری ہو چکی ہیں اور میں نے ایک بار بھی تمہارا مکمل چہرہ نہیں دیکھا، تیسری ملاقات میں اپنے بالوں کے ساتھ مجھ پر بھی رحم کر لو۔ سیم کے التجائی لہجے پر جہاں وہ دنگ ہوئی تھی، وہیں اپنی ہنسی بھی نہیں روک سکی تھی۔ نمائش کا پہلا دن تھا، سپر ستاروں کی کافی تعداد تھی، سب کے درمیان سیم کی متلاشی نظریں مسلسل اس کی منتظر تھی، اور جب وہ آئی تو بے چینی جیسے ختم ہو گئی۔ سیاہ لانگ اسکرٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کے ہی خوبصورت سے فر کوٹ میں ملبوس وہ دور سے ہی نمایاں ہو رہی تھی۔ گیلری کے اندر جوک در جوک لوگوں کی آمد جاری تھی، جبکہ وہ متلاشی نظروں کے ساتھ ایک طرف رک گئی تھی۔ سیم کو معلوم تھا کہ وہ اسے ہی ڈھونڈ رہی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس کی نظروں سے چھپتا اس پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کسی من پسند شخصیت کو اپنی تلاش میں ہراساں دیکھنا ایک بہت ہی روح پرور منظر ہوتا ہے۔ آج سیم کو اندازہ ہوا تھا، مگر وہ زیادہ دیر تک اسے پریشان نہیں کر سکا تھا، سو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سیم نے بخوبی دیکھا تھا، کچھ دیر پہلے وہ جو نروس نظر آ رہی تھی، اسے سامنے سے آتا دیکھ کر جیسے کھل اٹھی تھی۔ میں تمہارا ہی منتظر تھا، یقین تھا تم ضرور آؤ گی، میرے آرٹ کے لیے نہیں مگر میرے لیے۔ گہری نظروں سے سیم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک نے اس کے نقوش کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ تمہارا لگایا مکھن کام آ گیا، کیسے نہ آتی، کچھ جھیم کر بولتی وہ مسکرائی تھی۔ پہلی بار اس کے رخسار میں پڑتا گہرا بھنور سیم کی نظروں میں آیا تھا، شاید اس لیے کہ آج وہ اس کا مکمل چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ سوسن نے اس کی التجا پر عمل کیا تھا، بالوں کو اس نے بہت کھینچ کر پونی ٹیل کی شکل میں جکڑا ہوا تھا۔ آج تم زیادہ اچھی لگ رہی ہو، کیونکہ اچھے بچوں کی طرح تم نے بالوں میں برش کیا ہے۔ سیم کے مسکراتے لہجے پر بمشکل ہنسی روکتے ہوئے سوسن کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ سیم، میں نے پہلی بار اس گیلری میں قدم رکھا ہے، میں تمہاری بنائی ہوئی تصویروں پر اچھا تبصرہ نہیں کر سکوں گی، یہ تم جانتے ہو۔ معذرت خواہانہ لہجے میں بولتے ہوئے سوسن نے اس کے بالوں میں نظر آتے چاکلیٹی رنگ کے اسٹیپس کو دیکھا تھا۔ میرے لیے تمہارا یہاں تک آنا ہی کافی ہے، آؤ میرے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ سیم نے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں آگے بڑھتے، ایک پکار نے متوجہ کر لیا تھا۔ سیم، تم یہاں، اور وہاں سب تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی نے بڑی بے تکلفی سے سیم کا بازو تھام لیا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر میں واپس آتا ہوں، سیم نے مدھم آواز میں سوسن سے کہا تھا۔ اس بات میں سر ہلا کر سوسن نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو ایک نگاہ غلط سوسن پر ڈالتی عجلت میں سیم کو ساتھ کھینچ لے گئی تھی۔ تصویریں دیکھتے ہوئے وہ اس جانب بھی نظر ڈال رہی تھی،
جہاں سیم اپنے خصوصی مہمانوں کے ساتھ تھا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی مسلسل سیم کے ساتھ تھی۔ دور ہونے کے باوجود سیم نے مستقل اسے نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ سوسن نے جب جب اس کی نظر ملتی وہ مسکرا کر اسے سرشار کرنا نہیں بھولتی۔ موقع دیکھ کر وہ کسی طرح دوبارہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا۔ ایسا مت سوچو سیم، میں انجوائے کر رہی ہوں۔ سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں اپنی باقی گیسٹ کو بھی تو وقت دینا ہے۔ سوسن نے فوراً ہی کہا تھا، وہ لڑکی کون تھی جسے چلنے کے لیے صرف تمہارا ہاتھ ہی درکار ہے؟ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سیم کو دیکھا تھا۔ وہ صرف ایک فرینڈ ہے، یہاں کی مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی مدد سے ہی میں پہلی بار اپنی تصویروں کی نمائش اس گیلری میں منعقد کروانے میں کامیاب ہوا تھا۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سیم نے بتایا تھا۔ سوسن کو احساس ہوا تھا کہ وہ سنجیدگی میں بھی اتنا ہی اٹریکٹیو لگتا ہے جتنا کہ شوق موڈ میں۔ براؤنش کوٹ اور ٹائی کے ساتھ وہ کچھ زیادہ پروقار اور سوبر دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کر ہی رہا تھا کہ نیلی آنکھیں پھر اسے تلاش کرتی یہاں پہنچی تھی۔ سیم کے جانے کے بعد وہ باقی سب کی طرح ہی تصویروں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سیم بہترین مصور تھا۔ ارد گرد سے کانوں میں پڑتے تعریفی تبصرہ نے اس کی دلچسپی تصویروں میں مزید بڑھا دی تھی۔ کچھ چونک کر سیم نے دوبارہ اس جانب دیکھا تھا۔ سوسن ایک تصویر کے سامنے موجود تھی، مگر وہاں وہ ایک شخص سے کوئی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے باوجود سوسن وہیں موجود اسی شخص کی طرف متوجہ تھی۔ سیم اور زیادہ نظر انداز نہیں کر سکا تھا، لہٰذا اپنے ساتھ موجود شخص سے معذرت کرتا سوسن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری جانب اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر سوسن خود ہی اس کی طرف بڑھ آئی تھی۔ کون تھا وہ شخص؟ قریب آتے ہی سیم نے پوچھا تھا۔ تعجب کے ساتھ سوسن نے سیم کی نظروں کے تعاقب میں اس شخص کو دیکھا جو اب دوسری تصویر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تمہارا فین ہے، وہ بولی تھی۔ تم اسے جانتی ہو یا نہیں؟ سیم کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ میں اسے نہیں جانتی، میں کیسے؟ پھر بھی تم اس سے بات کر رہی؟ پورے 10 منٹ تک۔ ناگوار لہجے میں سیم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سیم، وہ تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ بری طرح دنگ ہو کر سوسن نے اس کے بگڑتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میری تعریف یا تمہیں تنہا دیکھ کر تم سے بات کرنے کا بہانہ؟ ایسا نہیں ہے سیم، وہ اس تصویر کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں میری رائے مانگ رہا تھا۔ تم سے اس تصویر کے بارے میں رائے مانگ رہا تھا جس آرٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا؟ سیم کے درست لہجے نے سوسن کے تاثرات بدل دیے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیم کو فوراً ہی اپنے لہجے کی ترشی کا احساس ہوا تھا، تو اس بار نرم لہجے میں بولا تھا، اگر میں کسی شخص کو اتنا موقع دیتی تو میں بھی یہاں کسی کا ہاتھ پکڑے گھوم رہی ہوتی۔ سوسن کے سرد لہجے نے سیم کو چونکایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تم میری مہمان ہو، میری ذمہ داری ہو، اور میں یہاں کسی کی ذمہ داری نہیں ہوں، اپنی مرضی سے یہاں موجود ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس سے کتنی حد کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ شاید میں حد کراس کر گیا ہوں، میں یہ بھول گیا تھا کہ تم ایک انڈیپینڈنٹ ورکنگ وومن ہو۔ سیم کا لہجہ بوجھا ہوا اور چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی مجھے تمہارا یہ کیئرنگ انداز اچھا لگا ہے سیم۔ یکدم سوسن کے چہرے مسکراتے لہجے نے اسے دنگ کیا تھا۔ اس وقت تمہیں دیکھتے ہوئے مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا ہے۔ کیا؟ سیم کو اکائی سی آئی تھی۔ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بھی میرے لیے اسی طرح پوزیسو اور کیئرنگ ہے، وہ جگمگاتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ وہ اس لیے تمہارے لیے پوزیسو ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، جبکہ میرا معاملہ کچھ الگ ہے۔ قدرے اس کی جانب جھک کر وہ مدھم گہرے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ الجھی مسکراہٹ کے ساتھ سوسن نے اس کے چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہر بار مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ معاملات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے خوابناک لہجے نے سوسن کی دھڑکن روکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اب جانا چاہیے، یہاں کافی وقت گزر گیا مگر بہت اچھا گزرا ہے۔ اپنی کیفیت اور سیم کے لہجے کو نظر انداز کرتی وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ تمہاری یہاں موجودگی نے اس ایونٹ کو میرے لیے بہت اہم بنا دیا ہے۔ تھینکس فار ایوری تھنگ، اس کے گریز کو محسوس کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ اگر تم تھوڑا وقت نکال سکو تو کچھ دیر بعد میں تمہارا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہوں۔ ہرگز نہیں، آج تمہارا دن ہے ایک آرٹسٹ کا، سو میں تمہارے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ ویسے بھی یہاں رپورٹرز اپنے کیمروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے ساتھ میری تصویریں کسی کیمرے میں نہ محفوظ ہو جائیں۔ بس یہیں سے سی آف کر دو مجھے۔ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو سوسن، یہ تمہیں دوسرا سیم نہیں دے سکے گی۔ اس کے سنجیدہ لہجے نے سوسن کی مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے ہم ویکنڈ پر مل رہے ہیں؟ سیم کی سوالیہ نظروں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سیم کے لیے بھی وہاں کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ گرم دستانے ہاتھوں میں چڑھاتے ہوئے وہ بہت عجلت میں تھی۔ رات گہری اور انتہائی سرد ہو چکی تھی، سر بھاری اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، مگر جانا ضروری تھا اور ابھی تو سورج طلوع ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ کیا تم اتنی بہادر ہو کہ رات کی تاریکی میں میرے ساتھ سفر پر نکلو؟ فون پر سیم نے سوال کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ نہ وہ اس وقت خود کو بزدل ثابت کر سکتی تھی اور نہ ہی اس وقت جب کہ سیم باہر اس کا منتظر ہے۔ گہرے سرخ رنگ کے فر کوٹ کے کالر
ٹھیک کرتی وہ تیزی سے گیٹ کی سمت جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی اتنی تھی کہ وہ دور سے ہی گاڑی کے پاس کھڑے سیم کو پہچان سکتی۔ جیکٹ کے کالر کھڑے کیے وہ سینے کے گرد بازو لپیٹے خود کو گرم رکھنے کی کوشش میں تھا۔ سوسن کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیا ہم سورج طلوع ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھٹرتی آواز میں وہ احتجاجاً بولی تھی۔ سورج طلوع ہونے کا منظر ہی تو تمہیں دیکھنا ہے۔ وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں تمہیں یقیناً سورج سے عشق ہو جائے گا۔ اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ سیم نے کھولتے ہوئے کہا تھا۔ رکو ذرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیٹ پر دبک جاتی سیم نے روک لیا تھا۔ ایک اونی ٹوپی سیم نے خود ہی اس کے سر پر پہناتے ہوئے اس کے کان بھی ٹوپی میں چھپا دیے تھے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ٹھنڈ سے بچائے رکھوں۔ میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں سیم، مجھے اس میں الجھن ہو رہی ہے۔ کچھ جھنجھلاہٹ سوسن پر طاری ہوئی تھی۔ کم از کم اس وقت تم میری ہی ذمہ داری ہو پرنسس۔ یقین کرو اس ٹوپی میں تم بالکل ڈول دکھائی دے رہی ہو۔ سیم کے شرارتی لہجے پر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ تم سیٹ بیلٹ چڑھانا بھول گئی ہو۔ سیم نے اسے یاد دلایا تھا اور پھر اس کام میں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ کام خود کر سکتی ہوں سیم، تم مجھے بچے کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ میں ایک میچور عورت ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ سوسن کے جتانے والے انداز پر وہ مسکراہٹ چھپائے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گرم لباس اور گاڑی کے اندر بڑھتی حدت نے باہر کے سرد ہواؤں سے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اگر تمہیں کافی کی ضرورت ہے تو وہ پیچھے موجود ہے۔ میں تمہاری مزید نفرت برداشت کر لوں گا۔ سیم کے سنجیدہ لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی اور محبت، سیم نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، بہت سارے لوگوں سے۔ میں اس محبت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو صرف ایک سے ہی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ اگر عنقریب مل گیا تو میں اس سے پہلے تم سے ملواؤں گی، وہ مسکرائی تھی۔ مگر میں اس سے نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ سوسن نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ بس میری مرضی، نہیں ملوں گا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ سوسن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں سیم، تم کچھ عجیب واقعی ہو یا مجھے ہی لگتے ہو؟ سوسن کی الجھی نظریں اس کی سنجیدہ چہرے پر تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوگا، میں ایسا ہی ہوں، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اچھی بات ہے، سوسن نے کہا تھا۔ کبھی کوئی ریلیشن نہیں رہا یا وقت نہیں ملا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے میرے دل میں وارم ایموشن پیدا ہوتے۔ اسٹڈی لائف سے ہی مجھ پر سیلف میڈ بننے کا جنون سوار ہو گیا تھا جو کہ اب تک موجود ہے۔ بس اسی جدوجہد میں ہی میں سانس لیتی ہوں۔ پھر اب تک کتنا بینک بیلنس بنا چکی ہو تم؟ مجھے شرمندہ مت کرو، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ یکدم گاڑی کی رفتار میں فرق محسوس کرتے ہوئے سوسن نے چونک کر سوالیہ نظروں سے سیم کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل گاڑی رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ شاید انجن گرم ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ سیم کی اطلاع پر وہ تشویش میں مبتلا ہوئی تھی۔ ارد گرد گھنی اور بلند جھاڑیاں تھیں، ہر سمت رات کا سناٹا اور تاریکی پھیلی تھی۔ ونڈو کا شیشہ گراتے ہی جیسے برف کی لہر چہرے سے ٹکرائی تھی۔ باہر سر نکال کر اس نے سیم کو دیکھا تھا جو ڈگی سے پانی کا کین نکالتا واپس آ رہا تھا۔ میرا شک صحیح تھا، ہمیں کچھ دیر یہاں رکنا پڑے گا، سیم اطلاع دیتا ہوا گیا تھا، جبکہ اسی خوفناک سی جگہ پر مزید رکنے کا سوچ کر ہی سوسن کو جھرجھری آ گئی تھی۔ خاموشی سے گھبرا کر وہ گاڑی سے اترتی سیم کی طرف آ گئی تھی جو انجن پر جھکا ہوا تھا۔ فکر مت کرنا، تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا، ٹارچ کا رخ اس کے چہرے کی طرف کر کے سیم نے جیسے جتایا تھا۔ مجھے یہاں کسی خوفناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا ہے، تم مجھے یہاں تک لائے ہو، لہٰذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے خراج تک نہ آئے، ورنہ یاد رکھنا میرے ڈیڈ پولیس فورس میں آفیسر ہیں۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سوسن نے اسے دیکھا تھا جو بس ایک نگاہ اس پر ڈال کر انجن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بازوؤں کو سختی سے اپنے گرد لپیٹے وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ سیم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی تاکید کی تھی مگر اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ سیم کو تنہا چھوڑ کر گاڑی میں دبک کر بیٹھی رہے۔ ایک نگاہ انجن میں مصروف سیم کی پشت پر ڈال کر وہ 2 قدم آگے کی جانب بڑھی تھی، تبھی اسے سامنے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی تھی۔ چونک کر مزید جائزہ لینے کے لیے وہ 1 قدم مزید آگے بڑھی تھی جب اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ایک نہیں جانے کتنے جنگلی ڈاگ تھے جو ایک ایک کر کے جھاڑیوں سے نکلتے چلے آ رہے تھے۔ تنگ سی اس سڑک کے عین وسط میں جمع ہوتے وہ جانور یقیناً اچھے ارادے نہیں رکھتے تھے، وہ خونخوار بھیڑوں سے کم خطرناک ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ سون کی پھٹی آنکھیں ان سب پر ساکت تھی، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، کوشش کے باوجود وہ چیخ بھی نہیں سکی تھی، مگر من بھر کے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتی وہ سیم کی پشت سے ٹکرا گئی تھی جو اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا لیکن اب بری طرح چونک کر سوسن کی طرف پلٹا تھا۔ سوسن سے کوئی سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ایک جھٹکے سے اس نے سوسن کو اپنے سامنے ہی ہٹایا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑاتی جھاڑیوں میں جا گری تھی، مگر حواس باختہ ہو کر اٹھتے ہوئے جو منظر اسے نظر آیا تھا اس نے سوسن کی گھٹی چیخیں بلند کر دی تھی۔ ایک جنگلی ڈاگ بلند گھرہاٹوں کے ساتھ سیم کے سینے پر سوار تھا جبکہ اس کے باقی ساتھیوں نے بونک بو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ جنگلی ڈاگ کو خود سے دور ہٹانے کی جدوجہد میں سیم
بونٹ پر گر چکا تھا جب فائر کی تیز گونجتی آواز نے یکدم منظر بدل دیا تھا۔ سیم پر سوار ڈاگ نے جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دی تھی جبکہ فائر کی آواز سے سیم میں اس کے ساتھی بھی بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے روپوش ہو گئے تھے۔ چند لمحوں تک تو سیم کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ زمین سے اٹھتے ہوئے اس نے لپک کر ایک طرف پڑی ٹارچ کو اٹھایا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ سوسن کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھ سکتا تھا اور اس پسٹل کو بھی جو اس کے ہاتھوں میں تھی۔ سیم، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے سوسن نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، وہ دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ سیم کا سوال نظر انداز کرتی وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، آخر تم اپنی حفاظت کا سارا بندوبست کر کے میرے ساتھ آئی ہو، تمہیں واقعی کسی کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم کے سرد لہجے نے اسے بری طرح چونکایا تھا مگر وہ چپ رہی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پانی کی بوتل سے گھونٹ لیتے ہوئے وہ اب تک گزری بھیانک صورتحال کے زیر اثر تھی۔ چور نگاہوں سے وہ سیم کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی جو بے حد سنجیدگی اور خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشان واضح تھے۔ سیم، مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ بالآخر سوسن نے اسے مخاطب کر لیا تھا۔ یہاں میں ایک تیسری دنیا کی فرد جیسی حیثیت رکھتی ہوں، تنہا یہاں سروائیو کر رہی ہوں، میرے پاس لائسنس ہے، میں پسٹل ہمیشہ ساتھ رکھتی ہوں، اور آج شاید خاص طور پر۔ اس کی جانب دیکھے بغیر سیم نے اس کی بات کاٹی تھی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے اعتبار پر شک کر رہے ہو، تم یہ پسٹل اپنے پاس رکھ لو، پھر شاید۔ نہیں سوسن، مجھے شرمندہ مت کرو، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے تمہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ علاقہ تمہارے لیے اجنبی تھا، تم مجھ پر ڈیپینڈ کر رہی تھی، اور مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ اگر تمہیں خراش بھی آتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سیم نے کہا تھا، تمہیں اس بات کا افسوس تو نہیں ہو رہا کہ تم ہیرو بننے کا موقع گنوا بیٹھے؟ ہاں، مگر بدقسمتی سے میں تمہیں متاثر نہ کر سکا۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، اگر تم مجھے دور نہ دھکیلتے تو میں اس جنگلی جانور کی زد میں آ جاتی۔ اس کے فوراً کہنے پر سیم نے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ ہماری کون سی ملاقات ہے؟ بالکل، یہ ہماری چوتھی ملاقات ہے، سوسن بولی تھی، مگر تم سے پہلی ملاقات میں ہی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا، اس وقت بھی تمہاری موجودگی میں خود کو محفوظ تصور کر رہی ہوں۔ تم جیسا اچھا انسان ہی پہلی ملاقات میں دوست بن جایا کرتا ہے، مگر میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ سیم کے سنجیدہ لہجے نے اسے حیران کیا تھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا وہاں میرے لیے وارم ایموشنز نہیں ہیں؟ کیوں میرے ساتھ خود کو محفوظ تصور کر رہی ہو جبکہ تم یہ بھی نہیں جانتی کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ سیم کے گہرے لہجے نے اس کے تاثرات بدلے تھے۔ سیم، اگر تم میرے بھروسے اور خلوص کو غلط معنوں میں لینا چاہتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے، مگر شاید یہ میری غلطی ہے کہ میں نے موقع دیا۔ سوسن کا دل یکدم اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ سیم کے معاملے میں کیوں احتیاط نہ کر سکی۔ تم حقیقت سے آنکھیں چرائے رکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں قائل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ سیم کے بجھے لہجے پر وہ اس کی جانب دیکھ سکی تھی، نہ ہی کچھ بولی تھی۔ مسلسل خاموشی نے سیم کو کافی مضطرب کر دیا تھا۔ میں کسی موقع کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، بحفاظت تمہیں واپس لے جاؤں گا، اس یقین دہانی کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ میں نوعمر دوشیزہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کس شخص پر کس حد تک بھروسہ کرنا ہے۔ تمہیں اب افسوس ہو رہا ہوگا مجھ پر اس حد تک بھروسہ کر کے؟ سیم نے پوچھا تھا۔ جواباً وہ خاموشی سے باہر گہری تاریکی میں دیکھتی رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے بریک لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، وہ اسی طرح بے خبر نیند میں ڈوبی رہی تھی۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے سیم نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک حد تک ہی بھروسہ کرتی ہے، مگر اس وقت یہ کس طرح حد بھول گئی؟ پرسکون نیند میں ارد گرد سے غافل وہ سیم کو یقین دے گئی تھی کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ سیم وہ شخص ہے جو اس کی غفلت کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ صرف چوتھی ملاقات میں جب بھروسے کا یہ عالم ہو جائے تو پھر فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ سب وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بند پلکوں کی جنبش نے سیم کو بھی چونکا دیا تھا۔ سرعت سے وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ ارد گرد نظر دوڑا کر اس نے سیم کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ سیم کی خاموش نظروں نے اسے نروس کیا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ نیند کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس کے مدھم لہجے اور لو دیتی نگاہوں نے سوسن کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کیا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ بیگ پشت پر ڈالتا ہوا اس کی طرف آیا تھا جو پریشان نظروں سے سامنے سرسبز چڑھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بغیر کسی پس و پیش کے اس نے اپنا ہاتھ سیم کی گرفت میں جانے دیا تھا۔ سرد مہری سی درمیان میں ضرور آ گئی تھی جسے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیم کم کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ چڑھائی کے دوران وہ کسی کانچ کے برتن کی طرح اسے سنبھالتا خیال رکھتا رہا تھا، اور اونچائی تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل تھک کر نڈال ہو چکی تھی، کیونکہ یہ نارمل سی ہائیکنگ بھی اس نے پہلی بار کی تھی۔ کڑاکے کی اس سردی سے بچنے کے لیے سیم نے فوراً آگ کا بندوبست کرنا شروع کر دیا تھا۔
کچھ فاصلے پر سوسن گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ آگ کے قریب آ جاؤ، ہمیں اس کی گرمی کی زیادہ ضرورت ہے۔ بھڑکتی آگ میں لکڑیاں ڈالتا وہ سوسن سے مخاطب ہوا تھا۔ سیم، لرزتی آواز پر وہ گردن موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آگ کی روشنی میں سوسن کی آنکھوں میں تیرتی سرخی نے اسے سوسن کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش میں لرز رہی تھی۔ سیم سرعت سے اسے آگ کے قریب لے آیا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ سیم کی تشویش پر مزید اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ مت گھبراؤ، میں ہوں یہاں، کچھ نہیں ہوگا تمہاری آنکھوں کو۔ سیم کی تسلی پر بھی اس کی سسکیوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ تم بیگ پر سر رکھو، میں تمہاری ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نرم لہجے میں تاکید کرتے ہوئے سیم نے اس کے سر سے اونی ٹوپی اتار لی تھی۔ پانی میں بھیگی ٹوپی کی تہہ بنا کر سیم نے اس کی آنکھوں پر رکھ دی تھی۔ بیگ پر سر رکھے وہ لیٹی رہی تھی، مگر اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ سے واضح تھا کہ وہ اپنی سسکیوں پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خون کے آنسوؤں کا خوف اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اسے ایک ہمدرد کی ضرورت تھی اور یہ ضرورت سیم بھرپور طریقے سے پوری کر رہا تھا۔ ریلیکس رہو، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دھیرے سے سیم نے اس کی پیشانی کو چھوا تھا اور پھر اس کے ہاتھ سے دستانے اتار کر اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ یہ غیر مستقل تکلیف ہے۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے، تمہارے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں، تمہیں کوئی خطرناک مرض لاحق نہیں ہے۔ اس کے سرد ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرمی پہنچاتا وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سیم نے اونی ٹوپی کی تہہ اس کی آنکھوں سے ہٹائی تھی اور اس کی آنکھوں کے گرد رہ جانے والی سرخ سیال کو صاف کیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے ہوئے سوسن کو یہ تسلی بخش احساس ہوا تھا کہ آنسو رک گئے ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پہلی چیز جو اسے نظر آئی وہ کھلا آسمان تھا۔ یکدم اسے لگا تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں آ پہنچی ہے۔ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ کتنی اونچائی پر ہے، مگر آسمان بہت قریب دکھائی دے رہا تھا، اتنا کہ وہ دنگ ہو رہی تھی۔ دمکتے جھلملاتے ستاروں کے جھرمٹ اس کی نگاہوں کے سامنے پھیلے تھے اور ان کے درمیان چاند کی دودھیا روشنی سے ہیپنوٹائز ہوتی وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی وہ منور نیلگوں آسمان سے نگاہ نہ ہٹا سکی تھی۔ اپنی محویت میں وہ قریب موجود سیم کو بھی بھول گئی تھی، جس کی محویت کا مرکز اس کی پھیلی آنکھوں میں ابھرتے چاند کا عکس ہی تھا۔ سرد مدھم ہوا کے جھونکے سے بکھرتے اس کے نرم بال ایک لہجے کے لیے سیم کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ وہ ان کی نرمی اور مسرور کن خوشبو میں کھونے لگا تھا۔ گہری خاموشی میں وہ اپنی سانسوں کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی سن رہا تھا اور اپنے دل اور اس کے دل کی دھڑکنیں بھی۔ سوسن کے دم بخود نگاہیں آسمان سے سرک کر دور اس ندی تک گئی تھی۔ رات کی نیلگوں روشنی میں اس کا بہتا پانی چمک رہا تھا۔ وہاں ہر سمت سبزہ پھیلا تھا، سرسبز ڈھلانوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس پل یہ سب کچھ بہت سرانگیز لگ رہا تھا۔ یہ جگہ کتنی؟ سیم کی طرف متوجہ ہوئی وہ یکلخت چپ ہو گئی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ سوسن کو اس کی گرم سانسوں کی حدت سے اپنے رخسار جلتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی دمکتی آنکھوں کے سیر میں وہ جکڑنے لگی تھی۔ آگ کی رنگ بدلتی سرخ اور نارنجی روشنی میں وہ بہت پراسرار اور دنیا سے الگ دکھائی دیا تھا۔ جانتی ہو، میں اس جگہ اپنے ساتھ اس انسان کو لانا چاہتا تھا جو میرے لیے سب سے اہم اور خاص ہو۔ میں خوش ہوں کہ تم وہی انسان ہو اور اس منظر میں میرے ساتھ سانس لے رہی ہو، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے سانس لینا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ تمہارا قرب مجھے قتل کر رہا ہے۔ مدھم بھاری لہجہ سوسن کی دھڑکن ساکن کر گیا تھا۔ نظر چراتے ہوئے سوسن نے اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا۔ سوسن، سیم کی جذبوں سے بوجھل پکار نے اس کی روح کو جکڑا تھا۔ سیم پلیز، میں خوفزدہ نہیں ہونا چاہتی اس شخص سے جس کی میں عزت کرتی ہوں۔ نظر جھکائے وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ مجھ سے، میری محبت سے خوفزدہ ہو کر تم مجھے توڑنا چاہتی ہو؟ شکایت کرتے ہوئے سیم نے دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جو کرنٹ کھا کر پیچھے سرکتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ وہ اس سے دور بھی نہیں بھاگنا چاہتی تھی، نظر اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس کی نظروں سے چھپنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ کتنی عجیب بات تھی، جبکہ اس کی گریز پر سیم گہری سانس لے کر اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ اس بات کا یقین مزید پختہ ہو چکا تھا کہ وہ سوسن کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا، کہ وہ سوسن کی زندگی میں داخل ہونے والا پہلا مرد ہے۔ یہ اطمینان سیم کو سرشار کر گیا تھا۔ وہ سمجھدار تھی، سیلف میڈ تھی، مگر محبت کے معاملات میں بالکل اناڑی تھی۔ ایک حد تک ہر تعلق کو رکھتی تھی، تو پھر کس طرح محبت جیسے بے حد و حساب جذبے کا سامنا کر سکتی تھی؟ خاموش بیٹھی وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو کافی کا تھرمس اور سینڈوچز وغیرہ بیگ سے نکال کر بھیگی گھاس پر رکھ رہا تھا۔ سورج نکلنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ خود سے مخاطب تھا یا سوسن سے۔ بس ایک پل کے لیے سوسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر کافی کا مگ اس سے لے لیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں تمہیں کافی سے نفرت ہو، مجھ سے نہیں۔ مسکراتی نظروں سے سیم نے اسے دیکھا تھا، جو ہوا سے بکھرتے بال چہرے سے سمیٹتی شاید آگ کی حرارت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ناشتے کے دوران سیم اسے بتا رہا تھا کہ وہ پہلی بار یہاں کب آیا تھا۔ وہ جا کہیں اور رہا تھا، مگر بھٹک کر یہاں آ پہنچا تھا۔ سوسن خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ کافی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے سوسن نے اسے دیکھا تھا، جو سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی
اور پھر خود بھی اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سیم کی نظریں دور آسمان کے کنارے پر ابھرتی سفیدی پر جمی تھی۔ سرد مہکتی ہواؤں میں گہری سانس لیتے ہوئے سوسن کو اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے تاریکی کی چادر سمٹ رہی تھی، حد نگاہ تک پھیلے فارم کا منظر بھی واضح ہوتا جا رہا تھا۔ سبزے سے بھرپور یہ فارم بہت دلکش تھا۔ یہ جگہ کسی آرٹسٹ کو ہی اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ تم ایک سچے آرٹسٹ ہو سیم۔ سوسن کی توصیفی لہجے پر سیم نے بس ایک نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہوا سے بکھرتی زلف میں چھپا جاتا اس کا چہرہ صبح نور جیسا تھا۔ تمہیں یہ مناظر اپنے کینوس پر اتارنے چاہیے تھے اس وقت۔ فارم پر نظر دوڑاتی وہ خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ میں اپنے ذہن کے کینوس پر یہ سب محفوظ کر رہا ہوں۔ یہاں سب کچھ کتنا خوبصورت ہے۔ سوسن کا لہجہ بھی مبہوت تھا۔ ہاں تم سمیت یہاں سبھی کچھ خوبصورت ہے۔ سیم کے سنجیدہ مگر بے باک لہجے نے سوسن کا چہرہ دہکا دیا تھا۔ وہ سیم کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی آنکھیں مقابل کو زیر کرنا جانتی تھی اور سوسن زیر ہونا نہیں جانتی تھی۔ خاموشی کے ساتھ وہ دونوں آسمان پر طلوع ہوتے سورج کے آثار دیکھ رہے تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب سورج کی کرنوں نے انگڑائی لینے کا آغاز کیا تھا۔ اس پل سیم کی نظریں سوسن کے چہرے تک گئی تھی اور اگلے ہی پل وہ اپنی نگاہ ہٹانا بھول گیا تھا۔ سورج کی روح پہلی اجلی کرن اسے سوسن کے چہرے سے ٹکراتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سمے وہ کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ اس کے سنہری چہرے کے طلسم نے سیم کو جکڑ لیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اس دنیا کی نہیں تھی۔ اس لمحے سیم کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس چہرے کے بغیر زندگی بے رنگ ہے اور بے رنگ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ سوسن بری طرح چونک اٹھی تھی جب سیم نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ ساکت نظروں سے وہ بس اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتے جذبات کے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا یقین کرو، اب جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں محبت اور عقیدت ہے، پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ایک گھٹنے گھاس پر ٹکائے بیٹھ گیا تھا۔ سوسن کا ہاتھ اس نے تھام رکھا تھا۔ ساکت نظروں سے وہ سیم کو دیکھ رہی تھی جو آہستگی سے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم رہا تھا۔ بند آنکھوں کے ساتھ سیم نے چند لمحوں تک اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے رکھا تھا اور پھر دوبارہ اس کی دنگ نظروں میں دیکھا تھا۔ اس حسین صبح کو ہمیشہ کے لیے میری زندگی پر چھانے دو، میرے لیے ہر حد کو بھلا دو، مجھے پہچانو سوسن، میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی زندگی کی ہر رات آنکھیں بند کرنے سے پہلے صرف تمہیں دیکھوں گا، ہر صبح آنکھیں کھولنے کے بعد تمہیں دیکھوں گا۔ جذبات کے غلبے سے سیم کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ سوسن کسی پتھر کی طرح ساکت اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب مد مقابل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہاں سے اب تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس لے جانے والا ہوں۔ وہ دونوں تم سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اس لڑکی کو جس نے ان کے بیٹے کو اپنا تابع کر لیا ہے۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ سیم کی پوری امید نظروں نے سوسن کا حلق بالکل خشک کر دیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے شوق تھا۔ بے اختیار وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں تمہارے ماں باپ سے ضرور ملوں گی سیم، مگر اس حیثیت سے نہیں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ لیکن کیوں؟ تم مجھے کیوں قبول نہیں کر سکتی؟ سیم کا لہجہ اضطرابی تھا۔ تم ایک اچھے انسان ہو مگر تمہیں قبول کر کے میں کچھ عرصے بعد تم سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ یہ بھی تمہارا کوئی جذباتی فیصلہ تھا۔ سوسن کے سرد لہجے نے اسے دنگ کیا تھا۔ ایسا مت سوچو سوسن، یہ جذباتی نہیں، میری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد اب میں یہ میری زندگی کا بھی اہم فیصلہ ہے، اس لیے میں ایک بار بھی ٹھوکر نہیں کھانا چاہتی۔ میں اس معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی، مجھے مجبور مت کرنا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ بھی بہت مضطرب تھی کیونکہ وہ سیم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سیم اسے چاہتا ہے مگر وہ سیم کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ بمشکل وہ نظر اٹھا کر سیم کو دیکھ سکی تھی جو بالکل گنگ تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی غائب ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بجھ چکی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ سیم کچھ کہے گا، اسے قائل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ چلو اب واپس چلنا چاہیے۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے وہ اچانک بولتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ سیم اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے تو میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، وہ بمشکل یہ کہہ سکی تھی مگر سیم نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ آگ بجھا کر 2 بیگ اٹھاتا جانے کے لیے تیار تھا۔ بجھے دل کے ساتھ سوسن نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اترائی کے وقت سیم نے ناہموار راستوں پر اس کا ہاتھ پکڑے رکھا تھا مگر اس کی گرفت میں پہلے جیسی گرمجوشی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجبوراً ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ سوسن کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ نہ وہ کوئی بات کر رہا تھا نہ ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ واپسی کے سارے سفر کے دوران سوسن شدید بے چینی میں مبتلا بار بار سیم کی تاثرات کو دیکھتی رہی تھی مگر خود بھی اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ اپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے بھی سیم نے اسے دینگی دیکھا تھا مگر خاموشی اس نے ضرور توڑ دی تھی۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، میں پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ سیم کے سپاٹ لہجے نے اسے ہک دک کر دیا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ میں دوبارہ کبھی تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ سیم کے لہجے سے زیادہ اس کے لفظوں نے سوسن کو دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ بالکل کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سیم یکدم اسے بہت اجنبی سا لگا تھا۔ یکدم اسے یہ بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہیں، بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے۔ تمہیں اب جانا چاہیے۔ سامنے دیکھتے ہوئے سیم نے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں بھرنے لگا تھا۔ عجیب سی ذلت سے
وہ دو چار ہوئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سیم نے وہاں سے جانے میں دیر کی تھی۔ صدمہ اس چیز کا زیادہ تھا کہ سیم نے کتنی رکھائی کے ساتھ تعلق توڑا تھا۔ اس سے یہ امید سوسن کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن تک تو وہ اپنے ساتھ سیم کے رویے کو یاد کر کے شدید غصے اور فرسٹریشن میں مبتلا رہی تھی، مگر پھر لاشعوری طور پر منتظر رہنے لگی تھی شاید سیم فون پر اس سے رابطہ کرے گا، مگر کئی دن گزرنے کے باوجود ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات چلتے ہوئے بھی ایک بے نام سی خواہش دل میں ابھرتی تھی، ایک سیم سرے راہ ہی کہیں نظر آ جائے۔ اکثر سونے کے لیے تکیے پر سر رکھتے ہی اسے سیم کا خیال آ جاتا۔ کبھی اسے لگتا کہ سیم نے بہت عجلت کی اور کبھی لگتا کہ وہ خود جلد بازی کے مظاہرے کر گئی تھی۔ وہ بہت کنفیوز تھی، شاید اس لیے بھی کہ سیم پہلا مرد تھا جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے چاہت دیکھی تھی، جو اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال سیم سے شکایت اپنی جگہ تھی، مگر اپنے احساسات کو سمجھنے کے لیے وہ ایک بار ضرور سیم سے مل کر اور کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، اور اسے یہ خبر بھی تو دینی تھی کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی آنکھوں میں خون کے آنسو نہیں آئے ہیں۔ پھر ایک شام سیم کو دوبارہ دیکھنے کی امید بھر آئی تھی۔ اپنی فیملی اور کچھ کولیگز فرینڈ کو اس نے وشنگ کارڈز پوسٹ کرنے تھے۔ کارڈ خریدنے وہ اس شاپ تک پہنچی تھی جس کے باہر پارک سیم کی گاڑی نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ شاپ کے اندر اس کی متلاشی نظروں نے سیم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ کارڈز دیکھتے ہوئے سیم اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سوسن کو حیرت نہیں ہوئی تھی جب وہ فوراً نظر چرا بھی گیا تھا۔ دھچکا تو اس وقت لگا جب سوسن کو اپنی سمت بڑھتا دیکھ کر بھی وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا شاپ سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے پیچھے جانے سے خود کو روک نہیں سکی تھی، مگر بے سود۔ سوسن کی پکار نے بھی اس کے قدم نہیں روکے تھے۔ سپاٹ نظروں سے وہ دور جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ضرورت کیا تھی اس طرح پیچھے آنے کی، اسے پکارنے کی۔ مردوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، بے اتنائی برتنے پر آئیں تو برسوں کے تعلق کو بھی گھڑے میں پھینک کر مٹی ڈال دیں، اور اس شخص سے تو وہ کوئی تعلق بھی نہیں رکھتی تھی۔ جو رابطہ تھا اسے بھی وہ ختم کر چکا تھا۔ مردوں کے بارے میں اس کی رائے کبھی اچھی نہیں رہی تھی۔ سیم نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اس کی رائے مستحکم کر دی تھی، مگر یہ سچ تھا کہ سیم اس کے لیے کوئی عام مرد نہیں تھا۔ سافٹ ڈرنک کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس ٹیبل کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ ڈنر کے دوران نیلی آنکھوں کے سیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس ایک بار سوسن سے اس کی نظریں اس وقت ملی تھی جب وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ یہاں ڈنر کرنے پہنچی تھی۔ سوسن نے بہت کوشش کی کہ اپنی توجہ اپنے فرینڈز تک ہی رکھے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اسے اپنی فرینڈز کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ یہاں نہ رکتی۔ 2 لڑکیوں کو اس نے سیم کی ٹیبل کے پاس رکتے دیکھا تھا، وہ دونوں اس سے آٹوگراف لے رہی تھی۔ سوسن نہیں جانتی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا تھا۔ ٹیبل سے ٹیشو پیپر اٹھا کر فولڈ کرتی وہ تیزی سے ان دونوں لڑکیوں کی طرح ہی آٹوگراف لینے جا پہنچی تھی۔ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تمہارا کوئی فین موجود نہ ہو؟ نیلی آنکھوں والی مخلوق بیزاری سے بولتی کچھ چونک کر سوسن کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی سوسن کو پہچان گئی تھی، مگر سوسن کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ خاموشی سے اس نے اپنی باری پر ٹیشو سیم کے حوالے کر دیا تھا۔ سوسن کو دیکھتے ہوئے بس ایک پل کے لیے سیم کے تاثرات بدلے تھے، مگر اگلے ہی پل وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا۔ سوسن کی جانب نظر اٹھائے بغیر اس نے ٹیشو خاموشی سے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تھینکس۔ پلٹنے سے پہلے اس نے آخری نگاہ سیم پر ڈالی تھی، جو کان بند کیے دوبارہ نیلی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اپنی ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ٹیشو پیپر پر نگاہ دوڑائی تھی۔ I don't want to see you because I want to be alive. Please stay away. میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھ سے دور چلی جاؤ۔ گہری سانس لے کر اس نے ٹیشو کو مٹھی میں بھینچ کر اپنے فر کوٹ میں پاکٹ میں اڑس لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ دیکھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ سیم وہاں موجود ہے یا نہیں۔ فائل اسٹاک دے کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی تنقیدی نظریں اپنی تخلیق کا جائزہ لے رہی تھی۔ تصویر میں دم توڑتی شام کا دلفریب منظر واضح تھا۔ افقی بنفشی کرنوں میں 2 سائر آنکھیں نمایاں تھیں جن میں محبت کی جوت جل رہی تھی۔ ڈھلتی شام کی تمام تر رہنائیوں کا عکس ابھر رہا تھا۔ یہ آنکھیں جام سے لبریز ہو شرما تھی اور اس کے کنارے سے ٹپکتا ایک ننھا سا سرخ آنسو۔ پہلی بار اپنی کسی تخلیق کو چومنے کے لیے اس کا دل مچلا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ نے نظر ہٹاتا وہ کھڑکی کے قریب آیا تھا۔ باہر موسلادھار بارش جاری تھی۔ بارش کی ہر بوند اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی چہرہ لے آتی تھی، مگر اسے صبر کرنا تھا۔ منظر سے ہٹ کر اسے سوسن کو سوچنے کے لیے وقت دینا تھا۔ جس تعلق کو وہ کوئی نام دینے سے ہچکچا رہی تھی، اس تعلق کو توڑ کر سیم نے اسے موقع دیا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے تعلق کو خود پہچان کر درست رخ کا تعین کرے۔ سیم اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ پرسکون سوسن بھی نہیں ہے۔ نفسیاتی اور جذباتی حملوں کے ساتھ وہ یقیناً اب تک اس کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ برستی بارش کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور پھر گردن موڑ کر ان سائر آنکھوں کو جن میں شکایت کا تاثر وہ دیکھ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری گرل، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، مگر تم نے میرا جینا دشوار کر رکھا ہے۔
دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے وہ تیز قدموں کے ساتھ اسٹور سے باہر آ رہا تھا، جب اچانک نظر بالکل سامنے سڑک کی دوسری جانب گئی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ نیلے رنگ کے فر کوٹ میں یقیناً وہ سوسن ہی تھی، مگر اس کے ساتھ موجود وہ مرد کون ہو سکتا ہے؟ شاپرز گاڑی کے بیک سیٹ پر ڈال کر وہ بہت عجلت میں ہی سڑک کراس کرتا چلا گیا تھا۔ اس دوران اس نے اپنی نظریں ان دونوں پر ہی مرکوز کی تھیں جو کندھے سے کندھا ملائے ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ارد گرد سے غافل اپنی باتوں میں مشغول بہت تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے۔ ویسے اس وقت سب ہی جلدی میں تھے کیونکہ ہلکی ہلکی بارش کسی بھی وقت تیز ہو سکتی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا وہ 10 قدم کا فاصلہ رکھ کر ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شوق بھی تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس مرد نے مستقل سوسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد ہنستے ہوئے وہ اس مرد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ درمیانی فاصلے کے باوجود اس کی کھلکھلاہٹیں سیم تک بخوبی پہنچتی، اس کا دماغ سلگا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ دونوں اب ایک کافی شاپ میں داخل ہونے والے تھے۔ خوش لباس خوش قامت مرد نے سوسن کے شانوں کے گرد بازو رکھ کر پہلے اسے کافی شاپ میں داخل کیا تھا۔ سیم چند لمحوں تک باہر رکا تھا مگر پھر خود بھی ان دونوں کے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ ایک پرسکون گوشے میں وہ دونوں اسے نظر آ گئے تھے۔ ایک خالی ٹیبل کے گرد بیٹھتے ہوئے سیم کی نظریں اسی جانب تھیں۔ مرد کی پشت اس کی جانب تھی مگر سوسن کا چہرہ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انوکھی چمک پھیلی تھی۔ پہلی بار اس کا معصوم چہرہ سیم کو زہر لگا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو 2 ملاقاتوں میں ہی اسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گرا چکی تھی، جس سے ملنے کے بعد وہ پھر سے محبت پر اعتماد کرنے لگا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو اس کے کینوس پر بکھرے ہر رنگ میں موجود تھی، جس کے ہاتھ کی نرمی وہ اب تک اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سکتا تھا، جس کے لمس سے ہی وہ اسے شناخت کر سکتا تھا، جس کے بالوں کی خوشبو اس کی قوت شامہ میں رچی بسی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ اس سے ازبر تھا، وہی آنکھیں جن کو وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے بارے میں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں رہا ہے، مگر اس وقت تو وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا تھا۔ کسی بات پر بے ساختہ ہنستے ہوئے سوسن کی نگاہ اچانک سیم تک گئی تھی، مگر اگلے ہی پل معدوم ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی تیز نگاہوں کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس پل سیم کو اپنی رگوں میں آگ دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یکدم وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھتا جارحانہ قدموں کے ساتھ اس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ سوسن کے ساتھ وہ شخص بھی چونک کر سیم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سیم کے تاثرات کچھ ایسے تھے کہ وہ شخص حیرانی سے اسے دیکھتا، اس کے مقابل اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سیم کا زوردار کونسا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ ساکت بیٹھی سوسن کی چیخ بلند ہوئی تھی، جبکہ وہ شخص جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا بری طرح لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل گر گیا تھا۔ سوسن کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جب سیم نے ایک ہی ٹھوکر میں ٹیبل کو فرش پر پلٹ دیا تھا۔ سانس روکے وہ سیم کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنے والیٹ میں سے نوٹ نکال کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے شاید نقصان کا ازالہ کیا تھا۔ اگلے ہی پل شعلہ بار نظریں سوسن کے چہرے سے ہٹاتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی اچانک اور چند سیکنڈ میں ہوا تھا کہ ارد گرد موجود سبھی لوگ ہک دک بیٹھے دیکھتے رہ گئے۔ ہوش میں آتے ہوئے سوسن تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھی تھی جو چکراتا سر سنبھالتا اپنے پیروں پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے رستے خون کو دیکھتے ہوئے سوسن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کے سرد لہجے نے سیم کا چہرہ تاریک کر دیا تھا، جبکہ اس نے نظریں چراتی وہ سرحد سے اس کی نگاہوں کی حدود سے اس طرح دور بھاگتی جا رہی تھی کہ رکتی تو ٹوٹ جاتی، پلٹ کر دیکھتی تو پتھرا جاتی۔ شام سے شروع ہونے والی بارش پوری طرح زور پکڑ چکی تھی۔ بیڈ پر اپنے گرد کمبل لپیٹے بیٹھی وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس کا بھائی کتنا ڈسٹرب تھا وہ جانتی تھی۔ اسے یاد تھا وہ کتنا اس کے لیے پریشان تھا۔ جو شخص اتنی بے خوفی سے مجھ پر حملہ کر گیا وہ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں کس طرح تمہیں خطرے میں چھوڑ کر واپس جا سکتا ہوں؟ سیم برا انسان نہیں ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ وہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے، یہاں لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اہم یہ نہیں کہ وہ کتنا اچھا آرٹسٹ ہے، اہم یہ ہے کہ وہ کتنا اچھا یا برا انسان ہے۔ تمہیں اب واپس آنا ہوگا، یہاں جتنا عرصہ تم گزار چکی ہو وہ کافی ہے۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہی ہے، مگر سیم ایک اچھا انسان ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیم کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش میں کس وقت اس کے حلق میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے سیم پر شدید غصہ تھا۔ اپنے بھائی کے چہرے پر سیم کا لگایا ہوا زخم دیکھنے کے بعد اس کا اشتعال برحق تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ تم چاہو گی تو میں سیم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ سوسن کی آنکھوں کی نمی نے اس کے بھائی کو چونکایا تھا۔ جواباً سوسن کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اب اس وقت وہ واقعی سوچ رہی تھی، مگر اس کا دل اب بھی ڈاواں ڈول تھا۔ صرف چند ملاقاتوں میں ہی وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ سیم کی طرف سے شدید بدگمان بھی تھی۔ سبک رواں قدموں کے ساتھ وہ سڑک کے کنارے چلتی ہلکی پھوار اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آج آفس سے وہ جلدی نکل آئی تھی، کسی کام میں اسے دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی اچاٹ طبیعت سے وہ خود اکتا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ بھی اس وقت بھائی بھائی کا رہا ہوگا، لہٰذا وہ فی الوقت وہاں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔
وہ بس یہاں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب تو اسے بھی لگ رہا تھا کہ یہاں اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اس کی فیملی اور فرینڈز کی طرف سے بھی واپس آنے کے لیے اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے چہرے سے بوندیں صاف کرتے ہوئے وہ چونک کر اپنے ساتھ ساتھ رینگتی گاڑی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ رکے بغیر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لفٹ لینے سے انکار کیا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں کے ساتھ اس گاڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے سڑک راست کرتی چلی گئی تھی۔ کافی شاپ میں وہ گرم کافی اور اسنیکس لیتی شیشوں کے پار بھیگتے مناظر کو بھی دیکھتی رہی تھی۔ وقت، اداسی، بے نام سا خالی پن، سب ہی کچھ تو ٹھہر سا گیا تھا زندگی میں۔ اپنے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے سامنے آتے ہوئے وہ ٹھٹکی تھی، مگر زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو بند گیٹ سے پشت لگائے کھڑا تھا اسے آتے دیکھ کر گیٹ کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ شاید سڑک پر اسے لفٹ کی آفر دینے کے بعد وہ سیدھا یہیں آ گیا تھا۔ سوسن کو اندازہ ہوا تھا۔ تم کیسے ہو سیم؟ بمشکل مسکراتے ہوئے سوسن نے پوچھا تھا۔ ویسا تو بالکل نہیں جیسا کہ تم میرے بارے میں سوچتی ہو، وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ سوسن نے ایک نگاہ اس کی ہیزل کلرڈ آنکھوں میں پھیلے سناٹے کو اور پھر اس کے ہاتھوں میں موجود خوش رنگ پھولوں کے گلدستے کو دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں لے جانا چاہتی؟ سیم نے بغورے سے دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سیم؟ تم پہلی بار یہاں تک آئے ہو۔ کچھ شرمندہ ہو کر سوسن نے گیٹ کو لاک کھولا تھا۔ تمہارے ساتھ جو پیئنگ گیسٹ رہتی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ رات تک اپنی جاب سے فری ہو کر آئے گی۔ تم بیٹھو، کچھ جھجکتے ہوئے سوسن نے کہا تھا، مگر وہ اس کے قریب آیا تھا اور پھول اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ شکریہ سیم، یہ پھول مجھے بہت پسند ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوسن نے کہا تھا اور پھر اس کی گہری سنجیدہ نظروں سے نظر چراتی کھڑکی کے قریب موجود کارنرز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھول کارنرز پر رکھے گلدان میں سجا کر وہ واپس سیم کی طرف آ گئی، جو اپنی جگہ پر رکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوسن، کیا تم نے مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دیا ہے؟ تم نے اپنی غلطی مان لی، یہی کافی ہے سیم۔ سوسن نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے آج بھی تم ایک اچھے انسان ہو۔ صرف ایک اچھا انسان؟ مدھم لہجے میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اب تک نم لٹیں چپکی ہوئی تھی۔ بے اختیار سیم نے چاہا تھا کہ اس خوبصورت کیسے سے معصوم پاکیزہ چہرے کو آزاد کر دے، مگر سوسن بروقت دھیرے سے اپنے چہرے کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو روکتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سیم، میں وہ نہیں ہوں جو کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس سے بے اعتنائی برتنے کا ڈھونگ کرتی ہے، اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے ایسی تھرڈ کلاس حربے آزماتی ہے۔ ہر چیز کے باوجود میں آج بھی تمہاری عزت کرتی ہوں۔ میرے لیے باعث فخر ہے کہ تم میرے اچھے دوست ہو۔ میں تمہارا دوست نہیں ہوں سوسن، میرے دل نے جو مقام دیا ہے تم اس سے واقف ہو۔ تم صرف کہتی ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دوست رکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ تم جس انسان پر اپنے لیے بھروسہ نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ تعلق رشتے اس کے نزدیک ایک کھیل تماشے کا درجہ رکھتے ہیں، تو تم کیسے اس انسان کو اپنا دوست بنانے کی غلطی کر سکتی ہو؟ سیم کے درزیدہ تاثرات اور مدھم لہجے نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ میں کبھی جنونی یا شدت پسند نہیں رہا، مگر تمہارے گریز نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمہاری چاہ نے مجھے جذباتی بنا دیا ہے سوسن۔ میں جانتا ہوں میں ہر بار تمہیں ڈسٹرب کر دیتا ہوں، مگر میں تم سے زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس نے ذرا سا سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح بکھرا اور بے ترتیب ہی تھا۔ نیند کچھ دیر کے لیے ہی لا تعلق ہونے کا موقع دیتی، اس کے بعد پھر وہی سب کچھ پہلے جیسا ہوتا۔ بیزاری سے سر واپس گراتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی شخص کو اپنے وائلنس کا شکار کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ خوش نہیں تھا۔ غصے میں بلا سوچے سمجھے جو وہ کر چکا تھا وہ اس کی فطرت اور مزاج کے منافی تھا۔ ایک بوجھ کے ساتھ گھر واپس آ کر وہ اندھے منہ کاؤچ پر دراز ہو گیا تھا۔ اپنے ضمیر سے لڑتے لڑتے وہ کب بے خبر سو گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور اب بیدار ہوتے ہی وہی بوجھ، وہی ضمیر کی ملامت۔ اطلاعی گھنٹی نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ بیزاری کے ساتھ کاؤچ چھوڑتے ہوئے اس کا اشتعال پھر بیدار ہو گیا تھا۔ کوئی گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ گیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے یکدم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ گیٹ کھول کر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوسن کے سپاٹ چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر پلٹ کر تیز قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا، اس کی اجازت کی پرواہ کیے بغیر۔ سوسن اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ تیز قدموں کے ساتھ ہی کاؤچ کے قریب جا کر رکتے ہوئے وہ سوسن کی طرف پلٹا تھا۔ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بمشکل ضبط کیے وہ بولا تھا۔ بات تو مجھے تم سے کرنی ہے، اس کے قریب آتی وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ وہ پہلے ہی ڈسٹرب تھا، اپنی آواز ہلکی نہیں رکھ سکا تھا۔ کسی کو تو یہ بتانا پڑے گا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تم مجھے یہی بتانے آئی ہو؟ ہاں، کیونکہ تم نے غلط کیا ہے۔ تم اپنے نام، رتبے اور دولت کے بل بوتے پر کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ تمہیں کوئی حق نہیں سرِ عام کسی کا تماشا بنانے کا۔ تم ایک برے انسان ہو سیم، میری سوچ سے بھی زیادہ برے۔ شدید غم و غصے سے سوسن کی آنکھیں نمکین پانی سے جھلملانے لگی تھی۔ یہ بات تم مجھے پہلے بھی بتا چکی ہو کہ تمہاری نظر میں کتنا برا ہوں، تو پھر کیوں آئی ہو ایک برے انسان کے پاس؟ سیم کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سوسن کی انتہائی سختی سے بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ تم نے جھوٹ کہا تھا نا، تم میری عزت کرتی تھی۔
نہ ہی تمہیں مجھ پر بھروسہ تھا۔ میں تمہارے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، مگر تمہاری نظر میں ایک فلرٹ تھا، اسی لیے تم نے سوچے سمجھے بغیر مجھے مسترد کر دیا تھا۔ تمہاری نظر میں ایک ایسا گھٹیا انسان ہوں جو وقت گزاری کے لیے شادی کرتا ہے اور پھر جذباتی غلطی کا ٹیگ لگا کر اس مقدس رشتے کی تحقیر کرتا ہے۔ کیوں ایسا سوچا تم نے میرے بارے میں؟ لب بھینجے وہ اس کی آئینی گرفت برداشت کرتی اس کی شعلہ بار نظروں میں دیکھ رہی تھی۔ 10 سال پہلے میرا فیصلہ، میرا انتخاب غلط تھا، مگر میں نے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میں نے اپنا راستہ الگ کیا تو صرف اس لیے کہ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ میری بیوی میری ہی ناک کے نیچے کسی غیر مرد کے وفادار بن کر رہے، میرے آستین کا سانپ بن جائے۔ بس یہی سننا چاہتی تھی تم؟ بھڑکتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری بار بھی مجھے وہی دھوکہ، وہی اذیت۔ جس عورت سے ملی ہے وہ تم ہو۔ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ تمہاری زندگی میں کوئی مرد موجود ہے؟ جواب دو مجھے۔ ہاں، وہ مرد ہے میری زندگی میں، وہی جسے تم نے سر عام منہ کے بل گرایا ہے۔ وہ ہمیشہ سے میری زندگی میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور تم نے مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ وہ جیسے فنکاری تھی۔ سیم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کی کمزور پڑتی گرفت ایک جھٹکے سے اپنے بازوؤں سے ہٹائی وہ تقریباً بھاگی تھی، مگر سیم اس سے بھی زیادہ تیزی سے دروازہ بند کرتا راستہ روک گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں نیلی آنکھوں کے سمندر میں غوطے لگانے کی ضرورت ہے۔ جو غلطی میں نے کی وہ اب تم مت کرو۔ سیم التجائی نظروں سے اسے دیکھتا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ تم غلطی کہاں کرتے ہو؟ تم تو ویسے ہی وہی کرتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو، وہی دیکھتے ہو جو دیکھنا چاہتے ہو۔ پیچھے قدم ہٹاتی وہ بول رہی تھی۔ جب تم قائل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے تو تمہیں پروپوز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم میرے خدشات کو دور کرتے؟ تم اچانک ایک عورت کو اس کی زندگی کا ایک ایسا اہم فیصلہ لینے کا حکم دیتے ہو جس نے کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہ کیا ہو، اسے سوچنے سمجھنے کا وقت بھی نہیں دیتے، بلکہ قدم پیچھے ہٹا کر اس کی نظروں میں ہی گرا دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے خون کے آنسو روئے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گی سیم۔ تمہارے ساتھ کوئی عورت زندگی نہیں گزار سکتی اور اس کے قصوروار تم ہو۔ دھندلائی نظروں سے سیم کے سپاٹ تاثرات کو دیکھتی وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر دروازے کی جانب جانا چاہتی تھی جب یکلختی اس کے قدم رکے تھے۔ سامنے ہی سے وہ تصویر نظر آ رہی تھی جس نے اس کی دھڑکن روک دی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا سوسن، میرے ساتھ کوئی عورت زندگی نہیں گزار سکتی مگر سوائے تمہارے۔ عقب سے اسے سیم کی مدھم آواز سنائی دی تھی۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے آنسو نہیں دیکھنا چاہوں گا، مگر تم شاید یہ چاہتی ہو کہ میرا دل تمہارے لیے خون کے آنسو روئے۔ دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں کچھ غلط ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کتنا وقت چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے؟ میں آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ اس کی سوالیہ پر امید نظروں پر سوسن نے اس کی گرفت اپنے شانوں سے ہٹائی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فیصلہ کر پاؤں گی۔ میری زندگی میں کسی جذباتی اور جنونی شخص کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھ میں ہے کہ میں تمہارا دل، تمہارا اعتبار نہیں جیت سکا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش ہم نہ ملے ہوتے، یا تم اپنا شہر چھوڑ کر یہاں نہ آتی۔ اس کے ٹوٹے لہجے سے زیادہ آخری جملے نے سوسن کو دھچکا پہنچایا تھا۔ پھر تو تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سوسن کے سپاٹ لہجے پر سیم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہیں میری وجہ سے یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سب کچھ میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ سیم کے بے تاثر لہجے پر سوسن نے نظر اٹھائی تھی، مگر زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اگر میرے جذبے بے لوث اور خالص ہیں تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں تمہیں قائل کروں۔ اپنی حدوں، اپنے دائروں سے نکلنے میں تم جب کبھی کامیاب ہو جاؤ تو بس ایک بار پلٹ کر دیکھ لینا۔ میری زندگی، میرے گھر تک آنے والے تمام راستے تم اپنے لیے کھلے پاؤ گی، اور میری باہیں بھی۔ ایک پل رک کر سیم نے کہا تھا۔ کچھ تھا اس کے لہجے اور آنکھوں میں کہ سوسن نگاہ چرا نہیں سکی تھی۔ چند لمحوں تک سیم اس کی نقش آنکھوں میں جذب کرتا رہا تھا اور پھر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہی کھڑی تھی جب سیم نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ میں ڈاکٹر سے ملا تھا، ان سے مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں سرخ آنسوؤں سے نجات مل گئی ہے۔ میں بہت پرسکون ہوا تھا کیونکہ تمہیں اذیت میں دیکھنا میرے لیے بھی کسی اذیت سے کم نہیں تھا، مگر خوشی اس بات کی بھی ہے کہ کبھی تو ہمارا درد مشترک رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ درد میری زندگی پر محیط ہو چکا ہے۔ سیم کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی سمت جا رہا تھا۔ سوسن اپنی جگہ ساکت نہیں رہ سکی تھی۔ بے اختیار وہ کھڑکی کی سمت بھاگی تھی۔ بند شیشے کے پار وہ سیم کو دیکھ سکتی تھی جو سیڑھیاں اترتے ہوئے یکدم رکا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ سرخ پھولوں کے عین اوپر سوسن کا چہرہ لٹے کی مانند سفید دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، لہٰذا کھڑکی کی جانب سے نظر ہٹاتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ دور سمندر کی لہروں پر نظر جمائے وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ بالکل بھی اس حسین چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو اس کے سامنے موجود تھا۔ کیا تمہیں میرا یہاں تک آنا پسند نہیں آیا سیم؟ اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی تمہارے ایک فون پر تم سے ملنے نہ آتا۔ سیم کا لہجہ سپاٹ تھا۔
سیم، تم آج میرے لیے ویسے ہی مہربان ہو جیسے 8 سال پہلے تھے۔ صرف تمہارے لیے ہی نہیں ماریا، ہر اس انسان کے ساتھ میں مہربان رہوں گا جس سے میرا تعلق ہے یا رہا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے دوسرے انسانوں جیسی ہی ہوں؟ مخمور نگاہوں سے ماریا نے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، سیم نے کہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ کسی کوٹے کے لیے میں نے تم جیسے سچے اور کھرے انسان کو چھوڑ دیا تھا۔ ماریا کا لہجہ تعصب زدہ تھا۔ الگ ہونے کا فیصلہ تمہارا تھا، تم نے بھی تو اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ بہتر سے بہتر کی چاہت رکھنا ہر انسان کا حق ہے، مگر میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے احساس ہے۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیم کی اکتاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش تو نکل سکتی ہے سیم؟ کیا ہم نئے سرے سے مل کر اپنی زندگی نہیں شروع کر سکتے؟ ماریا نے اپنا مرمری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ماریا، سیم نے اس کا ہاتھ دھیرے سے اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیا تھا۔ کیا تم کسی سے محبت کرنے لگے ہو؟ ماریا نے چپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ تم یہ کیوں جاننا چاہتی ہو؟ کیونکہ یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو تم مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں قبول نہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں کسی کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ سیم، میں جاننا چاہتی ہوں اس عورت کے بارے میں۔ ماریا کے تاثرات بگڑے تھے۔ ماریا، ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سیم نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ لب نیچے ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے اور تمہارے درمیان وہ جو کوئی بھی آ چکی ہے، دیکھتی ہوں وہ کب تک تمہاری زندگی میں رہے گی۔ بھڑکتے لہجے میں وہ گھبرائی تھی اور سیم کے سپاٹ چہرے سے نظر ہٹاتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، قصوروار میں ہی ہوں۔ میں اس قابل نہیں کہ کسی عورت کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا۔ اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں پڑتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تم کس سے دور بھاگ رہے ہو؟ ماریا سے، جو تمہاری زندگی میں دوبارہ لوٹانا چاہتی ہے، یا پھر سوسن سے، جو تمہاری طرف قدم بڑھانے سے ہچکچا رہی ہے؟ نیلی کے سوال پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماریا، گزرا کل ہے اور کل کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ سوسن سے دور جانا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ تو ہر لمحہ میرے ارد گرد رہتی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، ڈوب جانا چاہتا ہوں اس کی چاہت میں۔ کسی گہری سوچ میں مبتلا وہ خوابناک لہجے میں بولا تھا، مگر وہ سچ سے نظر چرا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر کچھ بزدل ہے، وفاداری کی ذمہ داری سے دامن بچا رہی ہے۔ بے وفا بن کر وہ مجھے جان کر ہی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے اور میں اس کی خواہش کے احترام کرتا ہوں۔ خاکی رنگ کے کاغذ میں چھپی اس بڑی سی چیز کو ٹیبل پر رکھ کر وہ سوسن کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو بالکل گنگ اور دنگ تھی۔ اس کے لیے نیلی کی آمد غیر متوقع تھی۔ تمہارے معاملے میں سیم نے اتنی احتیاط کی ہے کہ کبھی تم سے تعارف تک نہیں کروایا۔ وہ اکثر مینرز بھول جایا کرتا ہے۔ سیم نے جانے سے پہلے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ تم تک تمہارا امانت پہنچا دوں۔ نیلی کی اطلاع نے اس کی سانس روکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امانت کیا ہے۔ سیم کہاں ہے؟ سوسن کو اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ تمہیں اس بات کی پرواہ کیوں ہے؟ نیلی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ 8 سال پہلے جو عورت اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، اب دوبارہ واپس آنے کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ خود تمہارے دل تک پہنچنے کے راستے۔ نیلی نے ایک پل کو روک کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ فیصلے بر وقت کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ماریا کی طرح تم بھی دیر نہ کر دو۔ نیلی کے گہرے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کیا تم ایک نظر اپنی امانت کو نہیں دیکھنا چاہو گی؟ نیلی کے سوال پر اس نے گہری سانس لی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے سامنے پینٹنگ تھی، ڈھلتی شام کا دلکش منظر، افق پر ابھرتی 2 آنکھیں اور ایک سرخ آنسو۔ سوسن کی نگاہیں پینٹنگ کے ایک جانب لکھی تحریر پر ساکت ہو گئی تھی۔ If you love someone truly, you will die daily۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ نیلی اچانک یہ کہتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ نیلی، سوسن سرعت سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے بتاؤ سیم کہاں گیا ہے؟ اس کے اضطرابی لہجے نے نیلی کو حیران نہیں کیا تھا۔ سرسبز پہاڑوں کے سلسلے کی طرف سفر کرتا سورج اپنی نرم دھوپ بھی سمیٹتا جا رہا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ مسکراتی نظروں سے ان بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی جو کھیل کود میں اور سائیکلنگ میں مگن تھے۔ بالآخر 3 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ اب اپنی منزل تک پہنچنے والی تھی۔ جیسے جیسے وہ کاٹیج قریب آ رہا تھا، اس کی خوبصورت بناوٹ بھی واضح ہو رہی تھی۔ کثافتوں سے پاک اس نگرے ماحول کی یہ شام بہت دلکش تھی۔ بے شمار خوش رنگ پھولوں اور پودوں سے سجے کاٹیج کے گرد کھنچے مضبوط لکڑی کے جنگلے کے قریب رکی وہ کسی کے باہر آنے کی امید میں کھڑی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکی ہے۔ ابھی وہ اسی تذبذب میں مبتلا تھی کہ تبھی اسے ایک عورت کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ عورت سے پہلے اس کے پیچھے بھاگا آتا پالتو ڈاگ جنگلے کے قریب آ چکا تھا۔ ڈاگ کے مسلسل بھونکنے پر وہ جنگلے سے قدرے پیچھے ہٹتی اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو حیران نظروں سے اسے دیکھتی جنگلے کا چھوٹا سا دروازہ کھولتی باہر نکل آئی تھی۔ سوسن، خوشگوار حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس عورت نے سوسن کو گلے سے لگایا تھا۔ آپ مجھے کیسے پہچانتی ہیں؟ سوسن حیران تھی۔ تمہارے بارے میں سیم سے میں نے اتنا سنا ہے
کہ آنکھیں بند کر کے بھی تمہیں پہچان سکتی ہوں، خوشی سے بھرپور لہجے میں بولتے ہوئے عورت نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ سیم نے آپ کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں پھر بھی آپ کو پہچان گئی ہوں۔ آپ اس کی ماں ہیں۔ سوسن نے عقیدت سے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ اگر تمہیں میرے بارے میں کچھ بتائے گا بھی تو سب سے پہلے یہی کہ میں اسے سبزیاں اور پھل کھانے پر مجبور کرتی ہوں۔ ان کے مسکراتے لہجے پر سوسن دھیرے سے ہنسی تھی۔ میرے بارے میں اس نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ تمہیں بالوں میں برش کرنا نہیں آتا۔ ان کے فوراً ہی کہنے پر سوسن نے چیم کر اپنے چہرے پر گرے بالوں کو ہٹایا تھا جو پونی ٹیل سے آزاد ہو چکے تھے۔ سیم کے ٹوکنے کے بعد میں اس معاملے میں کافی محتاط ہو گئی ہوں، مگر مت دھیان دو، وہ تو ذرا سی بات پکڑ کر تنگ کرنے کی عادت رکھتا ہے۔ تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ سیم واپس آئے گا تو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ مگر میں پہلے سیم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ آپ کے پاس آؤں۔ کیا میں اس کے پاس ابھی جا سکتی ہوں؟ سوسن نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ جب سے یہاں آیا ہے صبح شام اپنی پرانی ناؤ کی مرمت میں مصروف رہتا ہے۔ اس وقت بھی وہ وہی ہے۔ جیکی تمہیں اس تک لے جائے گا، یہ خود بھی باہر نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ انہوں نے پرشفقت لہجے میں بولتے ہوئے جنگلے کا دروازہ کھول کر ڈاگ کو باہر آنے دیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ جیکی کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ جیکی کی رفتار بہت تیز تھی، مگر وہ ہر تھوڑی دیر بعد رک کر اس بات کا یقین کر رہا تھا کہ سوسن اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد سوسن نے دیکھا تھا جیکی گھنے درختوں کے ایک بڑے جھنڈ میں غائب ہو رہا تھا۔ سنبھل سنبھل کر ناہموار اور راستے پر چلتی وہ خود بھی اس جھنڈ کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ پرسکون جھیل کے کنارے وہ اپنی ناؤ کے قریب ہی موجود تھا۔ ناؤ کی مرمت مکمل ہو چکی تھی۔ شام گہری ہونے سے پہلے وہ اسے پانی میں اتار کر چیک کرنا چاہتا تھا۔ ناؤ کا آخری اور تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اسے جیکی کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے ایک نظر جیکی کو دیکھا تھا۔ واپس ناؤ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ بری طرح چونک کر رکا تھا۔ گھنے درختوں کی ٹھنڈی نیم تاریکی میں وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا مانوس خوشبو جو فضا میں بکھر گئی تھی۔ لانگ اسکرٹ اور سرخ لوز اپر میں وہ یقیناً سوسن تھی۔ دھیرے دھیرے وہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سیم کی نظریں اس پر ساکت تھی۔ اس کی بے یقین نظروں میں دیکھتی وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ مدھم ہوا کی سرسراہٹوں، جھیل میں اٹھتی ہلکی لہروں کی جھنکاروں اور پرندوں کی چہچہاہٹوں کے درمیان وہ اس کی آواز سننا چاہتی تھی جس کی بس آنکھیں بول رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ بہت کچھ، وہ سب کچھ جس کی توقع سوسن کو تھی۔ کچھ لوگ اپنے لیے بروقت فیصلہ نہیں لے پاتے، میں بھی ایسا نہ کر سکی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے خود پر بہت زیادہ اعتماد نہیں تھا۔ بالآخر بولنا تو اس سے ہی تھا، سو وہ بول رہی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور آتا ہے جس کے لیے سب کچھ بولنا پڑتا ہے، اپنی حدوں اور دائروں سے نکلنا پڑتا ہے۔ میرے لیے تم وہی انسان ہو۔ تمہارے لیے نہ مجھے ابھی کسی حد کی پرواہ ہے نہ ہی دنیا کی، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ یہ مجھے دوسرا سیم نہیں دے سکے گی۔ خاموش ہو کر سوسن نے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں ایک الوہی سے چمک نمودار ہو رہی تھی، مگر اس کی خاموشی سوسن کو بے چین بھی کر رہی تھی۔ میں صرف تمہارے لیے یہاں تک آئی ہوں سیم، کیا تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ اپنی ناراضی کا اظہار بھی نہیں؟ سوسن کے بجھے لہجے پر سیم نے گہری سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹائی تھی اور پھر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کے علاوہ اب یہاں ایسا تھا ہی کیا جسے وہ دیکھ سکتا؟ اچانک میرے سامنے آ کر تم نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا ہے سوسن۔ تم سے کہنے کے لیے بہت سی باتیں جمع ہیں میرے دل میں، مگر مجھے پہلے یقین کر لینے دو کہ واقعی تم میرے سامنے موجود ہو۔ اسے شانوں سے تھام کر وہ بولا تھا۔ میں تمہیں پہچاننے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں پہلی بار تمہیں فرکوٹ کے بغیر دیکھ رہا ہوں۔ اس کی گہرے نگاہوں پر سوسن کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر سیم نے جھیل کے نیلے پانی کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ خاموشی سے بغور وہ اسے دیکھ رہی تھی جو گیلی ریت پر اپنی جیکٹ اتار کر بچھا رہا تھا۔ سوسن کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھاتے ہوئے وہ خود اس کے قریب ہی گیلی ریت پر براجمان ہو گیا تھا اور خوبصورت جھیل کی اٹھتی گرتی لہروں پر نظر جما دی تھی، جبکہ اسے دیکھتے ہوئے سوسن ایک بار پھر دل میں عہد کر رہی تھی کہ اپنی محبت اور وفاداریوں کا اظہار کرنے کے بجائے وہ اپنے عمل سے انہیں ظاہر کرے گی۔ عورت کی محبت اور وفاداری پر اس شخص کے بھروسے سے کوئی مضبوط کر دے گی۔ یہ شخص اس قابل ہے کہ آخری سانس تک اس کی وفادار بن کر رہے گی، اس کی محبت میں ڈوبتی ابھرتی رہے۔ سوسن کے لیے تو اس وقت بھی مشکل تھا اس کے سوا کسی اور جانب دیکھنا۔ سوسن، سیم نے یکدم اس کی شفاف آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آئی لو یو، کیا اب یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ سیم کی سرگوشی نے اس کے رخسار دہکا دیے تھے۔ تمہیں اس کی ضرورت نہ ہو مگر مجھے تو ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میرے لیے اپنے تمام اندیشوں کو بھول جاؤ گی۔ جانتا تھا کہ میں تمہارے دل میں اتر چکا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں میں نے اپنا چہرہ کئی بار دیکھا تھا۔ آخری ملاقات میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت بھی دیکھ لی تھی جس کا اظہار تم آج بھی نہیں کرو گی۔ میری کوشش کے باوجود تم آگے بھی شاید مجھے کبھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، مگر مجھے اس وقت بھی تمہارے اظہار یا یقین دہانی کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ میں تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے دیکھ رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے۔
تم نے میرے لیے یہاں تک آ کر مجھے ہی نہیں میری محبت کو بھی معتبر کر دیا ہے، پھر اب تم میرے دوست بن سکتے ہو۔ سوسن مسکرائی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تمہارا دوست بننے کے لیے مجھے اپنی بیٹی کی اجازت درکار ہوگی، جس کی دنیا میں آمد کا انتظار مجھے ہے، سو کچھ انتظار تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ سیم کی بے انتہا سنجیدہ لہجے پر سوسن نے شدید حیرت سے اسے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ بے ساختہ ہنسی تھی، جبکہ سیم کی مسکراتی نظریں اس کے رخسار کے گہرے بھنور پر ٹھہر گئی تھی۔ تم نے میرے بارے میں یہ خبر کیوں پھیلائی کہ مجھے بالوں میں برش کرنا نہیں آتا؟ سوسن کو اچانک شکایت یاد آئی تھی۔ موم سے مل چکی ہو تم؟ وہ مسکرایا تھا۔ بہت اچھی طرح۔ سوسن نے خشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور میں انہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے بالوں میں برش کرنا آتا ہے۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے۔ سیم نے مسکراتے ہوئی اس کی ابرو پر رکی لٹوں کو دھیرے سے انگلی سے سمیٹتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے کیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں موزن جذبوں کے سمندر نے سوسن کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کیا تھا۔ سیم، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ نہیں، تم نے میری محبت کو حد سے بڑھا دیا ہے۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سیم نے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھا تھا۔ اور میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اپنی بات پر قائم رہنا سیم۔ میری محبت اور وفاداری ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو چکی ہے۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں صبح شام اس کا اظہار نہیں کروں گی۔ وہ عجیب انداز میں تاکید کر رہی تھی۔ سوسن، ہم ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں۔ اس یقین کے بعد مجھے تمہارے کسی اظہار کی ضرورت نہیں۔ میں تو پہلے بھی خود سے یہی کہتا تھا کہ تم بے وفا نہیں ہو، مگر ایک پل کو وہ رکا تھا۔ مگر سوسن نے الجھ کر اس کی پرشوق نگاہوں میں دیکھا تھا۔ ذرا سی لگتی ہو سیم، وہ احتجاجاً اس پر چیخی تھی، جو اس کے روحان سے تاثرات دے کر ہی بے ساختہ ہنستے ہوئے احتیاطاً اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ ڈھلتی شام کے اس جادوئی منظر میں محبت کے نقش گہرے ہو رہے تھے، اور اس کا عکس جھیل کے نیلے پانی میں ابھرتا اس شام کے دل فریب لمحوں کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔